بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وكان المهر مقدرا شرعا غير مضاف إلى العبد، عطف على ما سبق وتفريع على حكم الخاص، أي ولأجل أن العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان كان المهر مقدرا من جانب الشارع غير مضاف تقديره إلى العباد۔ وكان المهر مقدرا، اس کا عطف بھائی اوپر متن میں جو آیا وہ وجب مہر المثل، اس پر بھی عطف کر سکتے ہیں، اور جو گزشتہ متن اس سے پہلے گزرا تھا وَلِذَلِكَ صَحَّ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخُلْعِ، تو صح ایقاع الطلاق پر بھی اس کا عطف کر سکتے ہیں۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی دونوں پر عطف کر سکتے ہیں۔ تو وَلِذَلِكَ بھی ان کے ساتھ جڑ گیا۔ بھائی پہلے کیا تھا؟ وَلِذَلِكَ صَحَّ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ، اب اس پر صح پر عطف کیا تو کیا بن گیا عبارت؟ وَلِذَلِكَ كَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غَيْرَ مُضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ، اور اسی وجہ سے كَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا، مہر جو ہے وہ مقرر ہے شرعاً، شریعت کے اعتبار سے، یعنی شارع کی طرف سے، غیر مضاف إلى العبد، بندے کی طرف نسبت نہیں ہے اس کے مقرر کرنے کی، یعنی بندہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے بلکہ کس کی طرف سے مقرر ہے؟ شارع کی طرف سے مقرر ہے۔ بھائی دیکھیے سارا خود بتلائیں گے شارع۔ کہتے ہیں عطف علی ما سبق، یہ عطف ہے جو پہلے گزرا۔ بھائی میں نے بتایا صح جو گزرا تھا ما قبل متن میں، یا وجب المہر المثل، دونوں پر عطف کر سکتے ہیں۔ بھائی وَتَفْرِيعٌ عَلَى حُكْمِ الْخَاصِ، اور یہ تفریع ہے خاص کے حکم پر، اَيْ وَلِأَجْلِ أَنَّ الْعَمَلَ، بھئی کس کے ساتھ یہ جڑا تھا؟ بھئی پہلے متن سے پہلے کیا آیا تھا؟ وَلِذَالِكَ صَحَّ، تو اس کا تعلق ہے وَلِذَالِكَ كَانَ الْمَهْرُ، تو اسی کے اعتبار سے اب ترجمہ کر رہے ہیں وَلِذَالِكَ کو ساتھ ملا کر، اسی وجہ سے اَيْ لام اجلیہ ہے لذالکہ کے اندر، کیا معنی ہوا؟ اَيْ لِأَجْلِ، اس وجہ سے کہ ان العمل بالخاص، ذالکہ کے لیے کس کی طرف اشارہ ہوا؟ خاص کا جو حکم بیان ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہوا کہ وہ جو عمل خاص پر کیا ہے؟ عمل واجب ہے۔ وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے، کیا معنی اسی وجہ سے؟ یعنی کہ کیا حکم بیان ہوا تھا پہلا؟ خاص پر عمل واجب ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اسی وجہ سے کہ خاص پر عمل واجب ہے ولا يحتمل البیان، اور وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا، کان المہر مقدرا من جانب الشارع، مہر جو ہے وہ مقرر ہے کس کی جانب سے؟ شارع کی جانب سے۔ دیکھیے یہ متن اوپر والا، اب اس کی تشریح شروع ہو گئی۔ شرعاً کا کیا معنی بتلایا؟ اے من جانب شارع، یعنی شارع کی جانب سے مقرر ہے، غیر مضاف تقدیرہ الی العباد، منسوب، غیر مضاف منسوب نہیں ہے بندے کی طرف۔ بھائی کیا چیز منسوب نہیں ہے؟ بتایا تقدیرہ، بھائی اس کا مقرر کرنا وہ بندے کی طرف منسوب نہیں ہے۔ بھائی بیان اس کا یہ ہے۔ بھائی یاد رکھیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مہر کی مقدار مقرر کرنا یہ بندوں کی رائے کے سپرد ہے، جو وہ باہمی رضامندی سے جو بھی مہر طے کرنا چاہیں مہر طے کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ عقد نکاح عقد معاوضہ ہے۔ بھائی تو یہ بیع کی طرح ہوا، تو جیسے بیع عقد معاوضہ ہے، اور عقد معاوضہ میں آپ جانتے ہیں جانبین جس ثمن پر بھی راضی ہو جائیں اس پر وہ اسے ثمن مقرر کر سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی جانبین جس مقدار پر بھی راضی ہو جائیں اس کو بطور مہر کے مقرر کر سکتے ہیں۔ بھائی
بیان اس کا یہ کہ ان تقدیر المہر عند الشافعی رحمہ اللہ مفوض الی رأی العباد واختیارہم، بیان اس کا یہ ہے کہ مہر کا مقرر کرنا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ سپرد کیا گیا ہے بندوں کی رائے اور ان کے اختیار کے، بندوں کی رائے اور ان کے اختیار کے سپرد ہے وہ جو بھی مقرر کرنا چاہیں۔ فَكُلُّ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا يَصْلُحُ مَهْرًا عِنْدَهُ، بس جو بھی چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ صلاحیت رکھتی ہے مہر بننے کی بھی ان کے نزدیک بھائی۔ وَعِنْدَنَا ہمارے نزدیک بھائی، جبکہ ہمارے نزدیک یاد رکھیے مہر کی مقدار جو ہے مقرر ہے اللہ کی طرف سے، یہ البتہ جانب اکثر میں مقرر نہیں ہے بلکہ جانب اقل، اکثر مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، جتنا بھی مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن کم سے کم مقدار مقرر ہے اور وہ 10 درہم ہے۔ کم سے کم مقدار کیا ہے؟ 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں بھائی، 10 درہم سے کم مہر نہیں۔ تو ہم وعندنا ہمارے نزدیک وہ امکان لا یقدر فی جانب الاکثر، اگرچہ مہر کی مقدار مقرر نہیں ہے اکثر کی جانب یعنی زیادہ سے زیادہ کی، لیکن یقدر فی جانب الاقل، لیکن جانب اقل میں کیا ہے؟ اقل میں وہ مقرر ہے وہ اللہ یکون اقل من 10 دراہم، اور وہ یہ کہ وہ 10 درہم سے کم نہیں ہوگی، عملا بقولہ تعالی، عمل کرتے ہوئے اللہ کے اس قول پر بھئی، ہم اللہ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں۔ قد اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو فرضنا ہم نے مقرر کیا ہے علیہم ان خاوندوں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور جو ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں یعنی ان کی باندیاں بھائی، جو ہم نے مقرر کیا ان خاوندوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی باندیوں کے بارے میں۔ اے قد علمنا ما قدرنا، دیکھو معنی کر دیا، فرضنا کس معنی میں ہے؟ قدرنا مقرر کرنے کے معنی میں، یعنی تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو ہم نے مقرر کیا ان خاوندوں پر، فی حق ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں جی، اور وہ کیا ہے؟ وہ المہر، کیا مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مہر ہے۔ فالفرض لفظ خاص، تو فرض کیا ہے؟ ایک خاص لفظ ہے بھائی، وضع لمعنی تقدیری، جس کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ تقدیر کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی مقرر کرنا ہے اس کا معنی، اس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے بھائی۔ یاد رکھیے آگے آپ کو شارح بتلائیں گے کہ لغت کے اندر جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے ایجاب اور قطع کے لیے، لغت کے اعتبار سے یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے؟ ایجاب اور قطع کے لیے، واجب کرنا اور کاٹنا، اس معنی کے لیے وضع ہے بھائی۔ تو بھائی یہاں تو اوپر پہلے ذکر ہوا کہ اس کو کس کے لیے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ تقدیر کے معنی کے لیے، مقرر کرنے کے معنی کے لیے وضع ہے۔ یاد رکھو یہ فقہا کی اصطلاح میں ہے، کس کی؟ فقہا کی اصطلاح میں ہے بھائی۔ تو فقہا کی اصطلاح میں یہ فرض کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ زیادہ تر یہ مقرر کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں آئے؟ چنانچہ کہتے ہیں بھئی فرض القاضی نفقہ، قاضی نے کیا کیا؟ نفقہ مقرر کیا۔ اسی طرح علم میراث بھئی جس کے اندر وارثوں کے مقررہ حصے بیان ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان مقررہ حصوں کو فرائض کہا جاتا ہے، فرائض بھئی، فرض کی جمع۔ تو معلوم ہوا اس کے معنی مقرر کرنے کے ہیں، تو گویا یہ حقیقت عرفیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اس فقہا کے عرف میں اس گویا اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع، یعنی شریعت میں گویا اس معنی کے لیے وضع ہے، مقرر کرنے کے معنی کے لیے شریعت میں۔ تو کہتے ہیں فالفرض لفظ خاص، فرض کا لفظ خاص ہے، وضع لمعنی تقدیری جس کو وضع کیا گیا ہے مقرر کرنے کے معنی کے لیے۔ وَكَذَلِكَ ضمیر المتکلم خاص علی ما قالوا، اور اسی طرح متکلم کی ضمیر بھی خاص ہے بنا بر اس کے جو علماء نے فرمایا ہے بھئی، متکلم کی ضمیر بھی کیا ہے؟ خاص ہے بھئی۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ متکلم کی ضمیر بھئی آنا جو ہے وہ تو مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے، اسی طرح بھئی جو جمع کی ضمیر ہے متکلم کی وہ تو تسنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مؤنث کے لیے بھی
استعمال ہوتی ہے وہ خاص کیسے ہے بھائی؟ تو محشی جواب دیتے ہیں کہ بئی اعتبار خاص ہے، یعنی کہ غائب اور مخاطب، جب متکلم کہتے ہیں تو غائب اور مخاطب سے کیا ہوا؟ احتراز کو، یعنی غائب اور مخاطب کو یہ شامل نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ خاص ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں متکلم کی ضمیر بھی خاص ہے، متکلم کی ضمیر بھائی وہ جو فرض نا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، نا ضمیر بھائی۔ وَقَذَا الْإِسْنَادُ خَاصٌ عِنْدَ صَاحِبِ التَّوْضِيحِ، اور اسی طرح اسناد بھی کیا ہے؟ خاص، کس کے نزدیک؟ صاحب توضیح کے نزدیک بھائی۔ اسناد بھائی یعنی یہ مقرر کرنا شارع کی جانب سے ہے، کسی اور کی طرف سے فرض نہ مقرر کیا۔ کس نے مقرر کیا؟ ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو شارع کی جانب ہوئی مقرر کرنے کی نسبت اور اسناد کس کی طرف ہے؟ شارع کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہے، تو یہ اسناد بھی خاص ہوئی بھائی۔ فعلم، پس یہ جان لیا گیا کہ ان المہر مقدر فی علم اللہ تعالی، کہ مہر جو ہے وہ مقرر ہے اللہ کے علم میں۔ وقد بینہ النبی علیہ السلام، اس کو بیان کیا، تحقیق اس کو بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ، لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے بھائی، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے بھائی۔ وَقَذَا نَقِيسُهُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ، اسی طرح ہم اس کو قیاس کرتے ہیں قطع ید پر بھائی، قطع ید پر۔ ایک تو یہ حدیث آگئی لا مہر اقل من 10 دراہم، اسی طرح قیاس بھی ہمارا مؤید ہے، ہم اس کو قیاس کرتے ہیں علی قطع الید بھائی، کس پر؟ قطع ید پر، لأنه أيضا عوض 10 دراہم، اس لیے کہ وہ قطع ید جو ہے وہ بھی 10 درہم کا عوض ہے بھائی، 10 درہم۔ معلوم بھائی، آپ جانتے ہیں بھائی، کوئی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لیکن ہر چوری پر نہیں، وہ کم از کم کتنے مال کی چوری ہو؟ 10 درہم کی چوری ہو تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے بھائی۔ معلوم ہوا ایک انسانی عضو کی کم سے کم قیمت کتنی ہے؟ 10 درہم ہے بھائی، 10 درہم ہے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے نکاح کی، تو نکاح کے اندر بھائی، نکاح بھائی، تو یہاں پر بھی مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ 10 درہم ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ یہ عوض ہے بضاع کا، اور وہ بھی ایک انسانی عضو ہے، تو کم سے کم قیمت کتنی ہوئی؟ 10 بھائی، عوض اس کا کم سے کم 10 درہم ہوا۔ تو کہتے ہیں فالتقدیر خاص، تو شارح فرماتے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ کیا ہے؟ مقرر کرنا خاص ہوا۔ وَإِن كَانَ الْمُقَدَّرُ مُجْمَلًا، اگرچہ جو مقررہ مقدار ہے وہ کیا ہے؟ مجمل ہے بھائی۔ تقدیر تو خاص ہے، یہ مقرر کرنا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، لیکن کتنا مقرر ہے؟ یہ اجمال تھا، اس اجمال کے لیے کیا چاہیے؟ بیان چاہیے، تو حدیث اس کے لیے کیا بن گئی؟ بیان بن گئی۔ تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْمُقَدَّرُ مُجْمَلًا مُحْتَاجًا إِلَى الْبَيَانِ، اگرچہ مقدار جو ہے وہ مقررہ مقدار وہ مجمل ہے اور محتاج ہے بیان کی۔ وَهَذَا فِي اصطلاح الْفُقَهَاء، اور یہ جو ہم نے کہتے ہیں فرض بمانے تقدیر کے کیا، یہ کس کی اصطلاح میں ہے؟ فقہاء کی اصطلاح میں ہے۔ وَأَمَّا فِي اللُّغَةِ، باقی لغت کے اندر فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَطْعِ، یہ فرض کا لفظ حقیقت ہے ایجاب اور قطع کے معنی میں۔ اس کا معنی کیا آتا ہے؟ واجب کرنا اور کاٹنا۔ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ، اور اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الفرض ہا ہونا بمعنی الایجابی، کہ یہاں فرض کس معنی میں ہے؟ ایجاب، یعنی واجب کرنے کے معنی میں ہے، مقرر کرنے کے معنی میں نہیں ہے۔ بقرینۃ تعدیتہ بعلی، جی قرینہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کسے کہتے ہیں؟ وہ امر یشیر الی المطلوب، وہ چیز جو مطلوب کی جانب اشارہ کر رہی ہو گئی۔ تو یہاں 2 قرینے ہیں مولانا، یا یوں کہیں یا 2 دلیلیں موجود ہیں اس کے اندر بھائی، اس بات پر 2 دلیلیں موجود ہیں۔ ایک دلیل کیا ہے؟ تعدیتہ بعلی، کہ اس فرض کو متعدی کیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ اعلی کے ساتھ اس کو متعدی کرنا، یہ قرینہ ہے کہ یہ بمانے ایجاب کے ہیں، اس لیے کہ فرض کے ساتھ فرض کا جب صلہ اعلی آئے، صلہ بھائی یعنی یاد رکھو فعل کے ساتھ جو حرف جر استعمال ہوتا ہے وہ اس کا صلہ کہلاتا ہے۔ تو جب فرض کا صلہ اعلی آئے تو یہ بمانے ایجاب کے ہوتا ہے، واجب کرنے کے بھائی۔
چنانچہ عربی میں کہتے ہیں فرضت علیہ ای اوجبت علیہ، یعنی میں نے اس پر کیا کر دیا؟ واجب کر دیا. تو یہ علا بتلا رہا ہے یہ فرض کس معنی میں ہے؟ واجب کرنے کے معنی میں، ایجاب کے معنی میں ہے. تو یہ پہلا قرینہ ہوا کہ ایجاب کے معنی میں ہے. وہ دوسرا وعد فیما ملکت ایمانہم علی ازواجہم، دوسرا کہ ما ملکت ایمانہم کا عطف ہے ازواج پر. کس پر عطف ہے؟ ازواج پر عطف ہے. جو ہم نے خاوندوں پر مقرر کیا ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی باندیوں کے بارے میں. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باندیوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ باندی کا مہر اس کے آقا پر نہیں ہوتا. بھائی باندی کا مہر اس کے آقا پر نہیں ہوا کرتا، اور یہاں پر باندیوں کا عطف ہو رہا ہے ازواج پر. تو معلوم ہوا ان کی بھی بات آ گئی کہ ان کے لیے بھی کیا کیا ہے؟ خامندوں ان کے آقاؤں پر کیا کیا ہے؟ مقرر کیا ہے. اور وہ مہر تو مقرر ہوتا نہیں، ہاں ان کے لیے نفقہ اور کسوہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کھانا پینا اور ان کا لباس وغیرہ وہ ان کے آقا کے ذمہ واجب ہوتا ہے. تو جب باندیوں کا ذکر ہوا اور ان کا عطف ازواج پر ہوا تو یہ معلوم ہوا اس سے مراد مہر نہیں ہے، بلکہ اس سے کیا مراد ہے؟ نفقہ اور کسوہ. کیونکہ نفقہ اور کسوہ جیسے باندی کے لیے ہوتا ہے واجب، اسی طرح بیوی کے لیے بھی واجب. معلوم ہو یہاں مہر کی بات ہی نہیں چل رہی. یہ ما ملکت ایمانہم کا لفظ جو آ گیا اس نے بتلا دیا کہ یہاں مہر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نفقے اور کسوہ کی بات ہو رہی ہے. بھائی تو یہ کہتے ہیں یہ دوسرا قرینہ ہے. کہتے ہیں وعد فی ما ملکت ایمانہم علی ازواجہم، اور یہ عطف کرنا ما ملکت ایمانہم کو ازواجہم پر یہ دوسرا قرینہ ہے جو بتلاتا ہے کہ فرض یہاں کس معنی میں ہے؟ ایجاب کے معنی میں ہے، مقرر کرنے کے معنی میں نہیں. کیونکہ باندیوں کے لیے تو کوئی مہر مقرر نہیں ہے. بھائی لأن المہر لا یقدر فی حق ما ملکت ایمانہم، اس لیے کہ مہر جو ہے وہ مقرر نہیں ہے باندیوں کے حق میں. فیکون المراد به النفقۃ والکسوۃ، تو اس کے لیے مراد جو ہوگا کیا مراد ہوگا؟ نفقہ اور کسوہ. وهو واجب فی حق الازواج وما ملکت ایمانہم جميعا، اور یہ نفقہ اور کسوہ یہ تو واجب ہے بیویوں کے حق میں بھی اور بیویوں اور باندیوں سب کے حق میں یہ واجب ہے. سمجھ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال سمجھ میں آیا؟ بھائی قلنا ہم جواب دیتے ہیں تعدیتہ بعلا انما هو لتضمین معنی الایجابی، کہ جو اس کو لفظ کو فرضنا کو متعدی کرنا ہے علا کے ساتھ، یہ اس وجہ سے کہ یہ متضمن ہے ایجاب کے معنی کو. بھائی تضمین آئی، بھائی تضمین یاد رکھو ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کے معنی کی رعایت رکھنا. بھائی ایک فعل آپ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے اندر دوسرے فعل کے معنی کی بھی رعایت رکھتے ہیں کہ اس کا معنی بھی ساتھ آ جائے، اور اس پر دلالت آگے آنے والا صلہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آگے آنے والا حرف جر بتلاتا ہے، وہ حرف جر بتلائے گا. بھائی اس فعل کا یہ صلہ تو نہیں آتا لیکن آپ یہ صلہ لے کر آئے ہیں، معلوم ہو آپ نے کیا کیا؟ اس دوسرے فعل کے معنی کی رعایت رکھی ہے جس کا یہ صلہ آتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہاں بھی تضمین ہے، فرضنا کا معنی مقرر کرنے کے ہیں لیکن اس میں ایجاب کے معنی کی بھی رعایت ملحوظ ہے. ایجاب کا معنی بھی یہاں مراد ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ بھائی تضمین کس کو کہتے ہیں؟ ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کے معنی کی رعایت رکھنا. اور اس کا پتہ کس کے لیے چلتا ہے؟ صلہ بتلاتا ہے. بھائی کہ بھائی اس فعل کا تو یہ صلہ نہیں آتا اس معنی کے اعتبار سے، یہ معنی آیا تو معلوم ہے دوسرے فعل کی بھی رعایت رکھی گئی. تو کہتے ہیں یہ جو اس کو متعدی کرنا ہے علا کے ساتھ، انما هو لتضمین معنی الایجابی، ایجاب کے معنی کی تضمین کی وجہ سے ہے، یعنی ایجاب کا معنی بھی ہے. تو گویا یوں ہوئی عبارت بھائی ما فرضنا موجبا علیہم، جو ہم نے ان پر مقرر کیا اس طور پر کہ وہ ان پر واجب ہے. وعطف ما ملکت ایمانہم بتقدیر فرضنا ثان، اور یہ جو ما ملکت ایمانہم کا عطف ہوا اور پھر آپ نے کیا کہا کہ عطف بتلا رہا ہے کہ یہاں مہر کی بات نہیں چل رہی بلکہ کس کی بات چل رہی ہے؟ نفقے اور کسوہ کی. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ عطف اس پر ہے ہی نہیں بلکہ یہاں ایک فرضنا ثانی مقدر ہے. بھئی
یہاں ایک اور فرض نہ نکالنا محذوف موجود ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ اور پھر جملے کا عطف جملے پر ہے، فرضنا علیہم فی ازواجہم وفرضنا علیہم فیما ملکت ایمانہم، دو فرضنا ہیں یہاں، تو کہتے ہیں وَعَطْفُ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ بِتَقْدِيرِ فَرَضْنَا ثَانٍ، اور ما ملکت ایمانہم کا جو عطف ہے وہ فرضنا ثانی کی تقدیر کے ساتھ ہے، ای وما فرضنا علیہم فیما ملکت ایمانہم۔ دیکھیں نکال کر بتلایا کہ فرضنا ما ملکت ایمانہم سے پہلے کیا نکالیں گے؟ فرضنا علیہم پہلے نکال لیں گے۔ اعلی ان یکون ھذا بمعنی اوجبنا والاول بمعنی قدرنا، بنا بر اس کے کہ یہ والا جو دوسرا فرضنا ہے یہ بمعنی اوجبنا کے ہوگا، واجب کرنے کے معنی میں ہے، والاول بمعنی قدرنا، اور پہلا کس معنی میں ہے؟ قدرنا کے معنی میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ما ملکت ایمانہم کا عطف ہے ازواجہم پر، یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں مہر کی بات چل ہی نہیں رہی، اس لیے کہ باندیوں کے بارے میں تو بالاتفاق آقا پر کوئی مہر نہیں ہوتا بھائی جی، تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں بھائی کہ وما ملکت ایمانہم کا عطف ازواج پر ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں کیا ہے؟ ایک اور فرضنا مقدر ہے۔ تو کس طرح ہوئی آیت پوری بھائی؟ محذوف عبارت نکال لیں، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وفرضنا علیہم فیما ملکت ایمانہم، تو یہاں ایک اور فرضنا ہے اور پھر یہ پورا جملہ ہوگا، اور اس پورے جملے کا عطف کس پر ہے؟ ما قبل والے فرضنا پر ہے، تو دو فرضنا ہوئے، اور پہلے فرضنا کا معنی ہے مقرر کرنا، اور دوسرے فرضنا کا معنی کیا ہے؟ واجب کرنا، جو ہم نے ان پر واجب کیا ہے بھائی باندیوں کے لیے، اور باندی کے لیے کیا واجب ہے؟ نفقہ اور کسوہ واجب ہے، جبکہ بیویوں کے لیے مقرر جو کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ مہر ہے بھائی۔ ہاکذا قالوا، اسی طرح علماء نے فرمایا ہے، شاید اس کے لیے کہتے ہیں بھائی شارح اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف بھائی کہ یہ احناف کی طرف سے جو جوابات دیے گئے وہ تکلفات سے خالی نہیں، تکلف کرنا پڑتا ہے بھائی۔ معلوم ہوا یہاں پر بھائی دلیل کیا ہوئی؟ کمزور ہے بھائی، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل قوی ہے بھائی جی، لیکن میں نے بتایا یہ صرف اس قانون کے اعتبار سے ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور بھی بہت سے دلائل ہمارے پاس ہر مسئلے میں بہت سے دلائل ہوتے ہیں، لیکن یہاں بھائی وہ مختصر انہوں نے کوئی مذاہب کے درمیان وہ کیا کہتے ہیں دلائل کی جنگ نہیں ہو رہی کہ اس مسئلے کے اندر جو دلیلیں ہیں وہ ساری ذکر کریں، بس ایک قانون ذکر ہوتا ہے، اس قانون کے تحت کیا کس طرح دلیل بنتی ہے اس مسئلے کے لیے، تو یہ معنی نہیں کہ صرف یہی دلیل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی دلائل ہر مسئلے میں بہت سے دلائل ہیں مولانا، قرآن حدیث وغیرہ۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا چونکہ یہاں یہ بات کمزور تھی تو کہا ہاکذا قالوا، اسی طرح علماء نے فرمایا ہے۔ ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ دلائل کل من المسائل الثلاث، پھر اس کے بعد ذکر فرمایا مصنف نے تینوں مسائل کے دلائل، تینوں مسائل میں سے ہر ایک کے دلائل ذکر فرمائے۔ فقال، تو فرماتے ہیں عملا بقوله تعالی فإن طلقها فلا تحل له وأن تبتغوا بأموالكم وقد علمنا ما فرضنا عليهم۔ بھئی پچھلے متن جو گزرے، پیچھے متن کیا تین تفریعات جو آخری ذکر ہوئی، وَلِذَالِكَ صرف متن دیکھیے، وَلِذَالِكَ صح ایقاع الطلاق بعد الخلع، اور اسی وجہ سے خلع کے بعد طلاق کا واقع کرنا صحیح ہے، وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فِي الْمُفَوَّضَةِ، اور اسی وجہ سے مہر مثل واجب ہوگا نفس عقد ہی کے ذریعے مفوضہ کے اندر، وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غَيْرَ مُضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ، اور اسی وجہ سے مہر جو ہے وہ مقررہ ہے شارع کی جانب سے، بندے کی طرف اس کا مقرر کرنے کی نسبت نہیں ہے۔ دیکھو متن کے اندر کوئی دلیل ذکر نہیں ہوئی بھائی، وہ تو شارح نے نیچے پھر شرح کی اور اس کے اندر اس دلیل کو ذکر کیا، تو ماتن نے صرف تین مسائل ذکر کیے اور پھر اب آخر میں آ کر کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں عملا بقوله تعالی، عمل کرتے ہوئے اللہ کے اس قول پر، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ،
یہ دلیل ہے مولانا کس مسئلے کی؟ صح ایقاع الطلاق بعد الخلع، خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے۔ وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ کس مسئلے کی دلیل ہے؟ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فِي الْمُفَاوَضَةِ، مفاوضہ کے اندر نفس عقد سے ہی مہر مثل واجب ہو جائے گا، اس دلیل سے کہ اللہ فرماتے ہیں ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ۔ وَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ، یہ کس مسئلے کی دلیل ہے؟ وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا، بھائی کہ مہر مقرر ہے اللہ کے اس قول کی وجہ سے، قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ۔ فَقَوْلُهُ عَمَلًا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ صَحَّ، یہ علت بیان کر رہے ہیں ماتن کے قول صحّا کی، سمجھے؟ صحّا یعنی یہ مفعول لہو ہے، مفعول لہو کس کو کہتے ہیں؟ جو ماقبل کی کیا بیان کرتا ہے؟ علت بیان کرتا ہے، تو یہ علت بیان کر رہے ہیں لقوله، ماتن کا قول جو صحّا الى آخرہ، اعلی طریق لفظ ہے یہ الى آخرہ سے بھئی مخفف تخفیف کی ہے، اعلی طریق لفظ و نشر المرتب، بھئی کس طریقے پر ہے؟ یہ تعلیق طریق لفظ و نشر مرتب کے طریقے پر ہے۔ یاد رکھیے لفظ و نشر یہ علم بدیع کی اصطلاح ہے، اگلے سال آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ علم بدیع میں لفظ و نشر کہتے ہیں کہ چند چیزوں کو پہلے ذکر کیا جائے، 2 3 یا 4 چیزیں اکٹھی ذکر کر دیں اور پھر ہر ایک سے متعلقہ کوئی بات آگے ذکر کر دی، تو جو پہلے 4 5 چیزیں ذکر مثلا کی اس کو کہتے ہیں لفظ، اور اس کے بعد ہر ایک سے متعلقہ بات جو ذکر کی، تفصیل جو بیان کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نشر کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہلے 3 مسائل ذکر ہوئے اور پھر آگے ان کی کیا ذکر کر دیا؟ ہر ایک کی دلیل ذکر کر دی، تو جو پہلے 3 مسئلے ذکر ہوئے وہ تھا لفظ، اور اب یہ جو 3 دلیلیں ذکر ہوئی یہ کیا ہے؟ نشر ہے۔ اور پھر یہ لفظ و نشر 2 قسم پر ہے کہ لفظ کے اندر چیزوں کی جو ترتیب تھی نشر میں بھی وہی ترتیب ہوگی یا وہ ترتیب نہیں، اگر وہی ترتیب ہے مثلا وہاں 3 چیزیں ذکر تھیں، نشر کے اندر بھی جو ان سے متعلقہ باتیں اسی ترتیب سے ہیں، پہلی بات کا تعلق پہلے سے، دوسری کا دوسرے سے، تیسری کا تیسرے، تو یہ لفظ و نشر مرتب ہے۔ اور اگر نشر کے اندر ترتیب نہ ہو وہی لفظ والی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ و نشر غیر مرتب کہتے ہیں بھائی، لفظ و نشر غیر مرتب بھائی۔ تو یہاں ان تینوں کے دلائل ذکر کر دیے بھائی۔ فَقَوْلُهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ نَاظِرٌ إِلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، بس اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، جو متن میں آیا نَاظِرٌ إِلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، یہ دیکھنے والا ہے مسئلہ اولا، پہلے مسئلہ کی طرف، یعنی پہلے مسئلہ کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ اس کی دلیل ہے۔ وَقَوْلُهُ تعالیٰ، اور اللہ کا یہ قول ہے جو ہے ان تبتغوا باموالکم، جو متن میں آیا ناظر الی المسألۃ الثانیہ، یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ مسئلہ ثانیہ کے اعتبار سے ہے، یعنی اس کی دلیل ہے۔ وقولہ قد علمنا ما فرضنا علیہم ناظر الی المسألۃ الثالثہ، اور قد علمنا ما فرضنا علیہم جو ہے یہ مسئلہ ثالثہ کے اعتبار سے ہے۔ وقد بینت کل ذلک بالتفصیل تحت کل مسئلۃ فتأمل، اور تحقیق میں نے بیان کر دیا ان میں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ، ہر مسئلہ کے ساتھ، فتأمل، بس آپ کیا کیجئے؟ غور کر لیجئے بھائی۔ شارح فرمانے کہ میں ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں بھائی۔ ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن يبين بعض أنواعه المستعملة في الشريعة كثيرا، پھر جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے خاص کی تعریف سے اور اس کے حکم سے اور اس کی تفریعات سے، تو انہوں نے ارادہ فرمایا کہ وہ بیان کر دیں اس خاص کی ان بعض انواع کو المستعملۃ فی الشریعۃ، جو استعمال ہوتی ہیں شریعت کے اندر کثیراً کثرت سے، وہو الامر والنہی، اور وہ امر اور نہی ہیں بھائی۔ تو امر اور نہی یہ خاص کی اقسام ہیں، کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، تو اب ان کا بیان کرنے لگے ہیں بھائی۔ اور پھر یاد رکھیے ان میں سے امر کو مقدم کریں گے بھائی، امر کو کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے۔ وجہ یہ کہ شریعت کا جو پہلا حکم آتا ہے وہ امر کی قبیل سے ہے، اور وہ کیا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ بھائی، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ امر کے قبیل سے ہے بھائی۔ فقال تو ماتن فرماتے ہیں وَمِنْهُ الْأَمْرُ، خاص میں سے امر بھی ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعْلَاءِ اِفْعَلْ، وہ قائل کا کہنا ہے کسی دوسرے کو عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعْلَاء، استعلاء کے طریقے پر، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کہنے والے کا دوسرے سے کہنا افعل کہنا ہو۔ سورت معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ استعلاء علو سے ہے بلند بھائی، بلند سمجھنا یعنی بڑا سمجھنا۔ اے من الخاص الامر، منہ ضمیر کا مرجع بتلایا، منہ کی ضمیر کس کو راجع؟ خاص کو، خاص میں سے امر ہے، یعنی مسمى الامر لا لفظہ، یعنی مسمى امر مراد ہے، لفظ یہ امر کا لفظ نہیں مراد بھائی، مسمى امر مراد ہے بھائی۔ دیکھیے امر الف میم حمزہ میم را، امر، یہ لفظ یہ حروف ملے کیا لفظ بنا؟ امر۔ اور یہ یاد رکھو یہ دلالت کرتا ہے وہ جو امر آپ پڑھتے ہیں، اضرب یہ کیا ہے؟ امر ہے۔ انصر یہ کیا ہے؟ امر ہے۔ افتح یہ کیا ہے؟ امر ہے۔ تو یہ جو ہے یہ یعنی ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہے مسمى۔ مثلا میں نے زید کہا تو آپ کے ذہن میں کس کا تصور آیا؟ ذات زید کا، تو ذات زید ہوئی مسمى اور زید کیا ہے؟ اسم۔ تو یہاں پر بھی امر کہا، اور امر جب بھی امر بولا تو ذہن میں کیا آیا؟ وہ صیغہ آیا بھائی، کیا آیا؟ صیغہ آیا امر والا۔ تو معلوم ہوا امر جو ہے اسم ہے اور اس کا مسمى کیا ہے؟ وہ صیغہ ہے، اس کا مسمى کیا ہے؟ صیغہ ہے۔ سمجھ میں آئے؟ تو ایک ہوتا ہے اسم اور ایک کیا ہے؟ مسمى۔ تو امر بولیں تو کیا کس چیز پر یہ دلالت کرتا ہے؟ اس صیغے پر دلالت کرتا ہے۔ کس پر دلالت کرتا ہے؟ صیغے پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں یہاں امر سے امر کا لفظ نہیں مراد بلکہ مسمى امر مراد ہے، یعنی وہ صیغہ مراد ہے جس پر یہ امر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے، یعنی وہ اضرب، انصر، اشرب وغیرہ بھائی یہ صیغہ مراد ہے۔ تو امر سے امر کا لفظ نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے؟ مسمى امر مراد ہے، یہی بات کریں، یعنی مسمى الامر، امر سے یعنی کہ مسمى امر مراد ہے، لا لفظہ، اس کا یہ لفظ امر مراد نہیں ہے بھائی۔ کیوں مسمى امر کیوں مراد ہے، لفظ امر کیوں نہیں مراد؟ دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں لأنه يصدق عليه انه لفظ وضع لمعنى معلوم۔ بھائی دیکھیے بھائی آگے متن میں دیکھ لیجئے ذرا، ويختص مراده بصيغة لازمة، اور اس امر کی مراد خاص ہے ایسے صیغے کے ساتھ جو اس مراد کے ساتھ لازم ہو گئی، اور مراد امر سے کیا ہے؟ وجوب مراد ہے بھائی، امر کی مراد کیا ہے؟ وجوب۔ وہ کس لیے آیا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے۔ اضرب امر آیا، کیا معنی؟ کس لیے آیا؟ وجوب کے لیے، یعنی کہ مخاطب سے کہا پر پٹائی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ واجب کہ فلاں کی پٹائی کرو۔ تو معلوم ہوا امر کی مراد، اس صیغے کی مراد کیا ہے؟ وجوب بھائی، اس سے کیا معنی سمجھ میں آتا ہے؟ وجوب۔ اور یہاں پر وجوب کی بات کریں گے، اور اس وجوب پر یہ امر کا لفظ دلالت کر رہا ہے یا وہ صیغہ دلالت کر رہا ہے؟ جی امر نے دلالت کی صیغے پر، اور صیغہ جب بولو گے وہ دلالت کرے گا کس چیز پر؟ وجوب پر۔ اور ہم نے بھی کس سے بحث کرنی ہے؟ یہی بات کرنی ہے کہ امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے۔ اور وجوب کا پتہ اس امر لفظ سے چل رہا ہے یا اس صیغے سے پتہ چل رہا ہے؟ اس صیغے سے پتہ چل رہا ہے، اس لیے کہا کہ امر سے امر کا لفظ مراد نہیں، اس لیے کیونکہ اس کا مدلول تو صیغہ ہے، اور ہم کس سے بحث کریں گے؟ جس کا مدلول کیا ہو؟ وجوب ہو، اور وجوب کا کس کا مدلول ہے؟ اس صیغے کا مدلول ہے۔ تو وہ اور وہ صیغہ کیا ہے؟
मुसम्मे अमर है, अमर का मदलूल लफ्ज़ अमर। बात सबको समझ में आ गई? लिअन्नहु यस्दुक़ु अलैहि, इसलिए कि उस मुसम्मे अमर पर यानी उस सीगे पर यह बात सादिक आती है कि अन्नहु लफ्ज़ुन वुज़िअ लिमाअन मालूमिन, कि वो ऐसा लफ्ज़ है जिसको वज़ा किया गया है एक मालूम माना के लिए। वो हुआ तलबु अलल वुजूब, और वो तलब करना है किस तरीके पर? वुजूब। तो ये तलब का वुजूब के तरीके पर जो तलब है ये उस सीगे से का मदलूल है, इस लफ्ज़ अमर का मदलूल नहीं है। वल कौल मस्दर युराद बिहिल मक़ूल, और कौल मस्दर है, मुराद इससे जो है मक़ूल है। लिअन्नल अम्र मिन अक़सामिल अल्फाज़ी, इसलिए कि अमर जो है अल्फाज की अक़साम में से है। भाई अब किसकी अक़साम में से है? अल्फाज की अक़साम में से है, इसलिए क्योंकि इन्होंने बताया अमर क्या है? अमर वो सीगा है, और वो सीगा किस कबील से है? अल्फाज की कबील से है। समझ में आया? देखिए भाई जरा मतन दोबारा पीछे देखिए। इन्होंने कहा वह हुआ कौलुल काइली, वह हुआ के लिए इशारा है अमर की तरफ, और अमर से क्या मुराद है? सीगा यानी मुसम्मा अमर। क्या मुराद है? मुसम्मा अमर। वो इज़रिब उनसुर वगैरह, और इज़रिब उनसुर किस कबील से हैं? लफ्ज़ की कबील से हैं। तो मालूम हुआ जो है ये किस कबील से है? लफ्ज़ की कबील से। और आगे खबर आ रही है कौलुल काइल, और कौल तो मस्दर है। कौल तो क्या है? मस्दर है। समझ में आया भाई? तो वो मस्दर तो नहीं है भाई, वो तो सीगा है, लफ्ज़ है भाई। तो लिहाजा यहां खबर का हमल मुब्तदा पर सही नहीं बन। यूं कह लो आसान लफ्जों में कि हुआ है जात और कौल है मस्दर, और मस्दर का हमल जात पर नहीं होता। तो जवाब दे रहे हैं कि ये कौल बमाने मफूल के है, क्योंकि आप जानते हैं मस्दर कभी इसमें फाइल के माने में होता है, कभी इसमें मफूल के माने में। तो यहाँ कौल मस्दर किस माने में है? कौल बमाने मफूल, इसमें मफूल के माने में है, यानी वो जिसको बोला गया हो। और बोला गया किसको है? सीगे को, लफ्ज़ी को बोला गया भाई। तो मालूम हमल सही हुआ। बात सबको समझ में आ गई भाई? कहते हैं वल कौल मस्दर युराद बिहिल मक़ूल, कौल मस्दर है, इरादा किया गया इसके जरिए मक़ूल का। लिअन्नल अम्र मिन अक़सामिल अल्फाज़, इसलिए कि अमर किसकी अक़साम में से है? अल्फाज की अक़साम में से है भाई। वह हुआ जिन्सुन भाई, और ये जिन्स है भाई। कौलुल काइल क्या है? जिन्स है। यशमुलु कुल्ला लफ्ज़िन, ये हर लफ्ज़ को शामिल है, क्योंकि जो लफ्ज़ भी है वो मक़ूल है भाई, तो वो इसके अंतः दाखिल हो गया। जो भी लफ्ज़ है वो क्या है? मक़ूल है। और इन्होंने कहा कौलुल काइल ऐ मक़ूलुल काइल, किसी कहने वाले का कहा हुआ, तो हर लफ्ज़ इसमें दाखिल हो गया, तो ये जिन्स हुआ। व कौलुहु अला सबीलिल इस्तिअलाई, और मातिन का जो कौल है अला सबीलिल इस्तिअला, यखरुजु बिहिल इल्तिमास व दुआ, इसके जरिए इल्तिमास और दुआ निकल जाते हैं। याद रखिए, एक है अमर, एक है इल्तिमास, एक है दुआ। इस दुआ की भी यही तारीफ है, इल्तिमास की भी यही तारीफ है, अमर की भी यही तारीफ है। बस दरमियान में जो आया ना अला सबीलिल इस्तिअला, ये कैद अलग अलग है सब में। अमर में क्या कैद इन्होंने जिक्र कर दी, किस तरीके पर होता है अमर? इस्तिअला, अपने आप को बड़ा समझते हुए। और अगर अला सबीलिल खुज़ू' हो, खुज़ू' आज़ी के तरीके पर, तो ये दुआ है। ये क्या है? दुआ है। और अगर अला सबीलिल तसावी हो, अला सबीलिल मुसावात हो गई, बराबरी के तरीके पर, तो फिर ये है, इसको इल्तिमास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इल्तिमास। भाई देखिए, आप अपने से किसी छोटे को अगर कहते हैं, किसी काम का हम कहते हैं, और वो सीगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीगा बोलते हैं, वही वाला भाई इफ़अल, छोटे को कहते हैं, तो ये किस तरीके पर आपने कहा? इस्तिअला के तरीके पर, अपने आप को बड़ा समझते हुए कहा, लिहाजा ये क्या कहलाएगा? अमर। लेकिन अपने किसी बराबर के साथी को कहते हैं कि भाई ये काम कर दो, वही सीगा बोलते हैं, लेकिन ये क्या आपने अपने आप को बड़ा समझते हुए कहा या बराबर के तरीके पर कहा? ये साथी है, उसको एक काम कह दिया, तो इसको अमर नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? इल्तिमास कहा जाता है। और अगर अपने आप को आजिज समझते हुए कहा जाए, जैसे आप दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली,
اے اللہ میری مغفرت فرما، تو دیکھو اغفر یہ وہی صیغہ آ گیا، لیکن یہ کس طریقے پر ہے؟ عاجزی کے طریقے پر ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعا کہا جاتا ہے۔ تو لہذا جب شارح نے قید لگا دی علی سبیل الاستعلاء، تو یہ پہلی فصل ہے، اس کے لیے کون خارج ہو گئے؟ التماس اور دعا، کیونکہ وہ علی سبیل الاستعلاء نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں وقولہ علی سبیل الاستعلاء یخرج به الالتماس والدعاء، ماتن کے قول جو ہے علی سبیل الاستعلاء اس کے ذریعے نکل جاتے ہیں التماس اور دعا، وبقی فیہ النہی اور فیہ النہی، اور اس کے اندر کیا باقی رہتا ہے؟ نہیں باقی رہتی ہے داخل ہو کر، یعنی وہ اس کے اندر ہی داخل باقی رہتی ہے۔ فخرج بقولہ افعل، پس وہ نکل گئی ماتن کے قول افعل کے ذریعے، کیونکہ نہیں میں بھی کسی کو کہا جاتا ہے استعلاء کے طریقے پر ہوتی ہے، لیکن افعل نہیں ہوتا بلکہ لا تفعل ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا بھائی قول القائل لغیرہ یہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ علی سبیل الاستعلاء یہ فصل اول ہے، اس کے ذریعے دعا اور التماس خارج ہوئے، اور افعل یہ فصل ثانی ہے، اس کے ذریعے نہیں خارج ہوئی۔ والمراد بقولہ افعل، یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ اعتراض کا، کہ بھئی افعل کے ذریعے یہ تو صرف کس کو شامل ہوا؟ صرف ثلاثی مجرد سے جو آئے وہ بنے گا افعل، ثلاثی مزید سے جو صیغے آئیں گے وہ تو اس میں داخل، رباعی مجرد رباعی مزید والے صیغے بھی اس میں داخل نہیں، نیز پھر افعل یہ تو صرف مخاطب کے امر کے صیغہ ہے، حالانکہ امر کے صیغے متکلم کے لیے بھی آتے ہیں، وہ لام کے ساتھ آتے ہیں، لأفعل نفعل، اسی طرح غائب کے لیے بھی آتے ہیں، لیفعل چاہیے کہ اسے یہ کرے، سمجھ میں آیا؟ تو امر کے صیغے تو ان کے لیے بھی آتے ہیں، وہ تو اس سے خارج ہوئے، تو بتلانے لگے ہیں بھائی کہ بھائی افعال سے صرف افعال صیغہ مراد نہیں ہے، دیکھیے خود بتلا رہے ہیں والمراد بقوله افعل كل ما كان مشتقا من المضارع على هذه الطريقه، ہر وہ صیغہ ہے جو مشتق ہو کس سے؟ مضارع سے، علی هذه الطریقہ اسی طریقے پر، یعنی امر بنانے کے طریقے پر جو بھی صیغہ مضارع سے مشتق ہوگا وہ سارے اس سے مراد ہیں۔ تو لہذا ثلاثی مزید کے بھی آگے اس کے اندر داخل ہو گئے، متکلم والے بھی داخل ہو گئے، اور غائب والے بھی اور مزید والے بھی سارے داخل ہو گئے۔ سواء کان حاضرا او غائبا، برابر ہے کہ وہ حاضر ہو یا غائب ہو، او متکلما معروفا او مجهولا، اور یا متکلم ہو یا معروف ہو یا مجهول ہو، ولكن بشرط ان يكون المقصود منه ایجاب الفعل۔ اچھا بھائی شارح نے آپ کو بتلایا کہ افعال سے ہر وہ صیغہ مراد ہے جو مشتق ہو مضارع سے اسی طریقے پر، یعنی جو امر بنانے کا معروف طریقہ ہے، معلوم طریقہ ہے، چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو یا متکلم ہو، معروف ہو یا مجهول ہو، ولكن بشرط ان يكون المقصود منه ایجاب الفعل ويعد القائل نفسه عاليا، لیکن اس شرط کے ساتھ دو شرطیں ذکر کریں گے مولانا۔ ایک شرط یہ کہ اس کے ذریعے فعل کا ایجاب مقصود ہو، امر کے ذریعے کیا ہے؟ اس صیغے کے ذریعے، ہاں اس صیغے کے ذریعے ایک تو فعل کا ایجاب مقصود ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کہنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ بھائی دو شرطیں ہیں بھائی، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ولیکن بشرط ان یکون المقصود منہ ایجاب الفعل، لیکن اس شرط پر کہ اس جو ہے صیغے کے ذریعے مقصود جو ہے فعل کو واجب کرنا ہو، وَيَعُدَّ الْقَائِلُ نَفْسَهُ عَالِيًا، اور شمار کرے کہنے والا اپنے آپ کو عالی بھائی، بلند شمار کرے، بڑا شمار کرے، سواء کان عالیا فی الواقع او لا، برابر ہے کہ وہ واقع میں بڑا ہو یا بڑا نہ ہو، بڑا ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے، بات یہ کہ قول کس طریقے پر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ وَلِهَذَا نُسِبَ إِلَى سُوءِ الْأَدَبِ إِن لَّمْ يَكُنْ عَالِيًا، اور اسی وجہ سے نسبت کی جاتی ہے سوء ادب یعنی بے ادبی کی طرف اگر وہ بڑا نہ ہو، وہ بڑا نہ ہو بھائی۔
بھائی سمجھے، معلوم ہوا، انہوں نے کہا بھائی اسی وجہ سے بے ادبی کی طرف نسبت کی جاتی ہے اگر وہ بڑا نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اس میں استعلاء سبیل الاستعلاء کی قید معتبر ہے۔ کس کے اندر؟ امر کے اندر اعلیٰ سبیل الاستعلاء کی قید معتبر ہے۔ اگر یہ قید معتبر نہ ہوتی تو اس کو بے ادبی کوئی نہ سمجھتا، لیکن اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ جب ہو چھوٹا اور بڑے سے اس طریقے پر بات کرے تو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بے ادبی۔ معلوم ہوا امر کے اندر کون سی شرط ملحوظ ہے؟ استعلاء کی قید ملحوظ ہے مولانا۔ وَبِمَا ذَكَرْنَا دَفَعَ مَا قِيلَ، کہتے ہیں جو ہم نے یہ تقریر ذکر کی بھئی اس کے ذریعے دور ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے۔ بھئی ایک اعتراض آگے ذکر کریں گے کہ وہ اعتراض بھی دور ہو گیا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی امر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر آپ کی امر سے مراد اہل عربیت کی اصطلاح مراد ہے تو پھر اعلیٰ سبیل الاستعلاء کی قید درست نہیں۔ یوں کہو کہ اگر آپ اس سے اہل عربیت کی اصطلاح مراد لیتے ہیں تو بھی بات درست نہیں بنتی، اگر آپ اس سے اصولیین کی اصطلاح مراد لیتے ہیں تو بھی بات درست۔ اہل عربیت کی اصطلاح مراد لیں بھائی تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں بات اس لیے درست نہیں کہ اعلیٰ سبیل الاستعلاء کی قید صحیح نہیں، اس لیے کہ اہل عربیت عرب والے جو ہیں وہ تو اس سے جو استعلاء کے طریقے پر ہو یا استعلاء کے طریقے پر نہ ہو سب کو کیا کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں۔ دعا کو بھی کیا کہتے ہیں؟ امر ہے۔ اللہم اغفر لی، آپ کہتے ہیں نہیں ہے بھائی یہ اغفر کیا ہے؟ امر ہے، امر کا صیغہ ہے بھائی۔ اسی طرح التماس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ امر ہی کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا خرابی کیا آئی کہ اعلیٰ سبیل الاستعلاء کی قید صحیح نہیں۔ اور اگر اس سے آپ کی مراد اصولیین کی اصطلاح ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھائی اس میں تحدید اور تعجیز داخل ہو جاتے ہیں۔ تحدید کا معنی دھمکی دینا، تعجیز کا معنی عاجز کرنا بھائی۔ تحدید کا کیا معنی؟ دھمکی دینا، اور تعجیز کا کیا معنی؟ عاجز کرنا۔ مثلا بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، تم عمل کرو جو چاہو۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ امر ہے، اجازت دی جا رہی ہے اور جو بھی چاہیں کرنا وہ ان پر واجب ہے، بلکہ یہ بطور دھمکی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار۔ تو یہ جو اعملوا ما شئتم اللہ فرما رہے ہیں یہ بطور دھمکی کہ دعوت و تبلیغ کے باوجود تم لوگ ایمان نہیں لاتے تو جو چاہے عمل کرتے رہو، لوٹ کر بالآخر تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ امر آیا اعملوا، لیکن کس اعتبار سے ہے یہ؟ ہاں بطور تحدید کے ہے۔ اسی طرح بطور تعجیز کی بھی آتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم لے آؤ اس جیسی کوئی صورت، اس جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ۔ تو یہ کیا ان پر واجب کیا جا رہا ہے کہ وہ اس جیسی صورت لے کر آئیں؟ جی بلکہ ان کو عاجز کیا جا رہا ہے، مطلب لے آؤ تم، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ایسی کیا ہو کوئی صورت لے آؤ بھائی۔ تو کہتے ہیں ہماری جو تقریر ہے اس سے یہ اشکال رفع ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ اس میں کون سی قید معتبر ہے؟ اعلیٰ سبیل الاستعلاء کی بھی شرط ہے، اور دوسری کیا شرط تھی کہ اس میں کیا ہو مقصود؟ فعل کا واجب کرنا مقصود ہو بھائی، فعل کا واجب کرنا مقصود ہو۔ تو ہماری بحث ہے علم اصول فقہ میں، تو یہاں اصول فقہ ہی کی اصطلاح مراد ہے، اس پر اشکال ہوا تھا، پھر تو اس میں تحدید بھی داخل ہو گئے، تعجیز بھی، کیونکہ وہ بھی اعلیٰ سبیل الاستعلاء ہے۔ تو اس میں کیا داخل ہو گئے؟ تحدید اور تعجیز بھی داخل ہو گئے، اس لیے کیونکہ وہ استعلاء کے طریقے پر ہیں، حالانکہ ان کو تو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو شارح نے بتلایا بھائی کہ ہماری جو تقریر کی وہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ اشکال رفع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں ہم نے کہا تھا کہ کس شرط پر ہے کہ مقصود کیا ہونا چاہیے؟ امر کے ذریعے فعل کا ایجاب مقصود ہونا چاہیے، اور تحدید اور تعجیز کے اندر فعل کا ایجاب مقصود نہیں، لہذا وہ اس کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے۔ تو کہتے ہیں وہ بما ذکرنا، اور وہ جو ہم نے ذکر کیا
ان دفع ما قیلت دور ہو گیا اس کے ذریعے وہ جو کہا گیا ہے کہ ان ارید به اصطلاح العربیۃ فلا حاجت الى قوله على سبیل الاستعلاء، کہ اگر اس کے ذریعے ارادہ کیا گیا ہے اہل عربیت کی اصطلاح کا تو کوئی ضرورت نہیں علی سبیل الاستعلاء کہنے کی، لأن الالتماس والدعاء ایضا امر عندهم، اس لیے کہ التماس اور دعا یہ بھی ان کے نزدیک امر ہی ہیں، تو ان کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ اصطلاح الْأُصُولِ، اور اس کے ذریعے اگر اصول فقہ کی اصطلاح کا ارادہ کیا گیا ہے فَيَصْدُقُ عَلَى مَا أُرِيدَ بِهِ التحدید والتعجیز، تو پھر اس صورت میں یہ صادق آتی ہے اس پر بھی جس کے ذریعے کس کا ارادہ کیا جائے، تحدید اور تعجیز کا، لأنه أيضا على سبیل الاستعلاء، اس لیے کہ وہ بھی استعلاء ہی کے طریقے پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے تقریر ذکر کی اس کے ذریعے یہ اعتراض کیا ہوا، رفع ہو گیا، دور ہو گیا، اس طرح خود بتلا رہے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى اصطلاح الْأُصُولِ، اور وہ اس وجہ سے کہ ہم کلام کر رہے ہیں اصول فقہ کی اصطلاح پر، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ الْاستعلاء، اور محض استعلاء مقصود نہیں ہے، بل الزام الفعل، بلکہ فعل کا لازم کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، وَذَا لَا يَصْدُقُ إِلَّا عَلَى الْوُجُوبِ، اور یہ الزام فعل صادق نہیں آتا مگر کس پر، وجوب پر ہی صادق آتا ہے، وجوب میں الزام فعل ہوتا ہے، غیر اس کے علاوہ میں نہیں، بخلاف تحدید و تعجیز، بخلاف تحدید اور تعجیز کہ اس میں وجوب نہیں ہوتا بھائی، بخلاف تحدید و تعجیز و نحوہما، یا جیسی اور چیزیں۔ وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، اور خاص ہے مرادہ امر کی مراد، خاص ہے مختص ہے امر کی مراد بصیغۃ، ایسے صیغے کے ساتھ، لازمۃ جو کیا ہے، لازم ہے، یعنی اس مراد کے ساتھ لازم ہے۔ بیان لکون الامر خاصا، دیکھیے بھائی آگے ذرا ترجمہ تھوڑا دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ بیان لکون الامر خاصا، یہ بیان ہے اس بات کا کہ امر کیا ہے، خاص ہے، یعنی یختص مراد الامر، یعنی امر کی مراد وہ خاص ہے۔ بھئی امر کی مراد کیا ہے، کہتے ہیں وہ الوجوب، وہ وجوب ہے، تو امر کی مراد یعنی وجوب خاص ہے، بصیغۃ ایسے صیغے کے ساتھ، لازمۃ للمرادی جو لازم ہے اس مراد کے ساتھ، والغرض منہ بیان الاختصاص من الجانبین، اور غرض اس کے ذریعے بیان کرنا ہے جانبین سے اختصاص کو، جانبین سے کیا کرنا ہے، ماتن یہ جو عبارت لے کر آئے، یہ جو ماتن کی اس قول کے ذریعے غرض کیا ہے، مقصود کیا ہے، جانبین سے اختصاص کو بیان کرنا ہے۔ جانبین سے اختصاص کا کیا معنی، بھائی دیکھیے ایک ہے لفظ ایک ہے معنی، ایک ہے لفظ اور ایک ہے معنی، تو لفظ وہ صیغہ اور معنی وہ اس کی مراد، بھائی سمجھ میں آیا بھائی۔ تو لفظ جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ معنی لفظ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، بھائی اس صیغے کے ساتھ خاص ہوتا ہے، مراد کیا ہوتی ہے، اس صیغے کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یعنی اسی سے سمجھ میں آتی ہے اور کسی چیز سے۔ اور بعض اوقات جو ہوتا ہے لفظ میں عموم ہوتا ہے یا معنی کے اندر عموم ہوتا ہے، لفظ کے اندر عموم ہوتا ہے یعنی وہ اس سے صرف وجود پر ہی دلالت نہیں کرتا، اور چیزوں پر بھی دلالت کرتا ہے، اور کبھی معنی کے اندر عموم ہوتا ہے کہ معنی صرف اسی لفظ سے نہیں سمجھ آ رہا بلکہ کسی اور چیز سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ بھئی دیکھیے یہاں سے دراصل مقصد یہ ہے ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، ہمارے نزدیک وجوب صرف اس صیغے سے ثابت ہوتا ہے، وجوب کس سے ثابت ہوتا ہے، اس صیغے سے ثابت ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وجوب اس صیغے سے بھی ثابت ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی ثابت ہوتا ہے، یہ بات شوافع کا مذہب ہے۔ تو بات شوافع کیا کہتے ہیں،
اس صیغے کے ذریعے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے ذریعے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صیغہ امر صرف وجوب کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ وجوب کے لیے بھی آتا ہے، ندب کے لیے بھی آتا ہے اور اباحت کے لیے بھی آتا ہے۔ اباحت اور ندب جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ مباح اسے کہتے ہیں، مباح وہ فعل جس کا کرنا جائز ہو، یعنی اس کے کرنے پر ثواب کوئی نہیں اور چھوڑنے پر سزا کوئی نہیں، مباح کا۔ اور ایک ہے مندوب، مندوب وہ ہے جس میں کرنے پر ثواب ہوتا ہے لیکن چھوڑنے پر سزا کوئی نہیں ہوتی بھائی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مندوب۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں بھائی کہ امر جو ہے یہ مشترک، امر کا صیغہ مشترک ہے ان تینوں معانی کے اندر بھائی، یہ وجوب کے لیے بھی آتا ہے، ندب کے لیے بھی آتا ہے اور اباحت کے لیے بھی آتا ہے، وجوب، ندب اور معلوم ہوا وہ اشتراک کے قائل ہیں کہ یہ صیغہ کیا ہے؟ مشترک ہے ان تین معانی میں بھائی، کبھی وجوب کے لیے ہوگا، کبھی ندب کے لیے ہوگا اور کبھی اباحت کے لیے ہوگا بھائی، یہ ہیں اشتراک والے بھائی۔ جبکہ بعض شواخع فرماتے ہیں کہ جیسے امر یہ صیغہ وجوب کے لیے ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا یہ لوگ ترادف کے قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک امر اور فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مترادف ہیں، جیسے امر سے وجوب آتا ہے اسی طرح فعل نبی سے بھی کیا آتا ہے؟ وجوب آیا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا اب شارح ان کو رد کرنا چاہتے ہیں بھائی، ترادف کی بھی نفی کرنا چاہتے ہیں، اشتراک کی بھی بھائی۔ اشتراک کی نفی کیسے ہوگی کہ ہم کیا کہیں کہ امر صرف یہ صیغہ صرف وجوب کے لیے آتا ہے، جب ہم یہ کہیں گے تو معلوم ہوا ندب اور اباحت کے لیے، تو اشتراک کی نفی ہو جائے گی۔ اور جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ صرف اسی صیغے سے وجوب آتا ہے تو ترادف کی نفی ہو جائے گی، معلوم ہوا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وجوب نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں مقصد ہے اب مصنف جو ہے وہ نفی کرنا چاہتے ہیں ترادف کی بھی اور اشتراک کی بھی بھائی۔ ترادف میں پھر ذرا دوہرا لو بھائی، اشتراک کی نفی کیسے ہوگی؟ کیا کہیں ہم؟ یہ صیغہ صرف کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے، معلوم ہوا ندب اور اباحت کے لیے، تو اشتراک کی نفی ہو گئی۔ اور ترادف کی نفی کیسے ہوگی کہ ہم کیا کہیں کہ وجوب صرف اسی صیغے سے آتا ہے، یہ صیغہ صرف وجوب کے لیے آتا ہے، اس سے کس کی نفی؟ اشتراک۔ اور وجوب صرف اسی صیغے سے آتا ہے، اس سے کس کی نفی ہو جائے گی؟ ترادف کی نفی ہو جائے گی، معلوم وجوب صرف اس صیغے سے آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب نہیں آئے گا بھائی۔ تو مقصد یہ ہے بھائی ان کا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو؟ اختصاص ہو۔ کیا ضروری ہے؟ اختصاص ہو، یعنی یہ صیغہ جب بھی آئے گا کس معنی کے لیے آئے گا؟ وجوب، اور وجوب جب بھی آئے گا کس کے ساتھ آئے گا؟ اس صیغے کے ساتھ۔ معلوم ہو یہ صیغہ لازم ہے کس کے ساتھ؟ وجوب کے ساتھ، اور وجوب لازم ہے اس صیغے کے ساتھ۔ جب ہم کہیں گے یہ وجوب، یہ صیغہ لازم ہے کس کے ساتھ؟ یہ یوں کہیں اس صیغے کے ساتھ لازم کیا ہے؟ وجوب لازم ہے، معلوم ہوا اباحت اور اباحت اور استحباب اس سے کیا ہوا؟ نکل گیا۔ اور جب ہم کیا کہیں گے کہ وجوب خاص ہے کس کے ساتھ، تو کس کی نفی ہو جائے گی؟ ترادف کی بھائی، ترادف کی۔ تو اب اختصاص بتلانا ہے کہ یہ صیغہ خاص ہے وجوب کے ساتھ اور وجوب خاص ہے اس صیغے کے ساتھ، تو یہی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں والغرض منہ بیان الاختصاص من الجانبین، اور غرض اس قول کے ذریعے بیان کرنا ہے اختصاص کو من الجانبین، دونوں جانب سے، یعنی مراد اور صیغے کے درمیان اختصاص ہے۔ یہ مراد خاص ہے اس صیغے کے ساتھ اور یہ صیغہ خاص ہے اس مراد کے ساتھ۔ ای لا یکون الامر الا للوجوب، یعنی امر نہیں ہوگا مگر کس لیے؟ وجوب کے لیے۔ ولا یثبت الوجوب الا من الامر،
اور امر وجوب ثابت نہیں ہوگا مگر کس سے؟ امر سے ہی، دون الفعل، نہ کہ فعل سے، فیکون نفیا للاشتراک والترادف جمیعا، تو اس صورت میں یہ نفی ہو جائے گی اشتراک اور ترادف دونوں کی۔ اب وہ تقریر کریں گے کس طرح ترادف کی نفی ہے اور کس طرح اشتراک کی نفی ہے۔ وذالک، اور یہ جو اشتراک اور ترادف کی نفی ہے وہ کس طرح ہے کہ بأن یقال، بئی طور کہ یوں کہا جائے، دو تقریریں کریں گے شارح بھائی، دو تقریریں کریں گے، دونوں تقریروں کے ذریعے اشتراک اور ترادف دونوں کی نفی کرنی ہے بھائی۔ بئی طور کہ یوں کہا جائے کہ ان دخول الباء ہا ہنا علی المختص، کہ یہ جو متن کی عبارت آئی وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، یہاں پر یہ جو با داخل ہونا ہے وہ کس پر ہے؟ مختص پر۔ کس پر؟ مختص پر داخل ہے بھائی۔ ایک ہوتا ہے مختص، ایک ہوتا ہے مختص بھی، وہ چیز جو دوسری کے ساتھ خاص ہو، تو یہ جو چیز دوسری کے ساتھ خاص ہے مختص ہے، اس کو خاص ہے یہ کہیں گے مختص، اور جس چیز کے ساتھ خاص ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مختص بھی۔ تو یہاں پر جو با داخل ہوئی وہ مختص پر داخل ہوئی ہے، علی طریقۃ قولہم، عربوں کے اس قول کے طریقے پر، یعنی یوں کہا جاتا ہے، عرب یوں کہتے ہیں خصصت فلانا بالذکر، فلاں کو میں نے خاص کیا ذکر کے ساتھ، فلاں کو خاص کیا۔ اب مفہوم پہ توجہ رکھنا، کیا معنی ہے خاص کیا؟ یعنی اپنے ذکر کو اس کے ساتھ خاص کر دیا، اپنے ذکر کو، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر، تو کس کو خاص کیا؟ اپنے ذکر کو کس کے ساتھ خاص کیا؟ اس فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ۔ تو مختص کون ہوا؟ ذکر، اور ذکر کس پر؟ ذکر پر کیا داخل ہو رہی ہے؟ با، معلوم ہوا ذکر ہوا مختص، اور وہ فلاں کیا ہوا؟ با سے ماقبل والا مختص بھی۔ اب متن میں دیکھو با کس پر داخل ہے؟ صیغے پر، معلوم ہوا صیغہ کون ہے؟ مختص ہے، وہ صیغہ خاص ہے، اور مختص بھی کون ہے؟ مراد ہو، یعنی اس کی مراد یعنی کہ وجوب، معلوم ہو وہ صیغہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ وجوب کے ساتھ۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جی، تو یہاں پر معلوم ہوا با داخل ہوئی ہے کس پر؟ مختص پر، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں بھائی ویسے تو ماقبل والا مختص ہوتا ہے اور با جس پر داخل ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مختص بھی، لیکن یہاں پر عربوں کا یہ اس طریقے پر عرب کلام کرتے ہیں خصصت فلانا بالذکر، میں نے فلاں کو اپنے ذکر کے ساتھ خاص کر دیا، معلوم، اور اس کلام کے اندر با کس پر داخل کر دیتے ہیں؟ مختص پر۔ تو اصل کلام میں ہوتا ہے مختص پہلے ہوتا ہے اور با کا مدخول مختص بھی ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار جس پر با داخل ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مختص، اور ما قبل والا کیا ہوتا ہے؟ مختص بھی۔ تو پہلی تقریر اسی پر مبنی ہے کہ با کے مدخول کو مختص بنائیں گے اور ما قبل کو مختص بھی، دوسری تقریر میں جا کر بتلائیں گے کہ ما قبل کو مختص بنائیں گے اور ما بعد کو مختص بھی۔ تو یہاں پر با داخل ہوئی ہے مختص پر، عربوں کے اس قول کے طریقے پر خصصت فلانا بالذکر فتکون الصیغۃ مختصۃ بالوجوب، تو صیغہ کیا ہوگا؟ با کس پر داخل ہے؟ صیغے پر، معلوم ہو وہ صیغہ کیا ہے؟ مختص، تو معلوم ہو تو وہ صیغہ مختص ہوگا وجوب کے ساتھ، دون الاباحۃ والندب، نہ کہ اباحت، اور جب وہ صیغہ مختص ہے خاص ہے وجوب کے ساتھ تو معلوم ہوا اباحت اور ندب کے لیے وہ نہیں آئے گا، تو کس کی نفی ہو گئی؟ اشتراک کی نفی ہو گئی۔ وہذا نفی الاشتراک، اور یہ کیا ہے؟ اشتراک کی نفی ہے۔ آگے وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ، اور آگے ماتن کا جو قول ہے لازمتن، اس کا معنی یہ ہے کہ ان الصیغۃ لازمۃ للمرادی، کہ وہ صیغہ لازم ہے، بھئی کس چیز کے ساتھ لازم ہے؟ للمرادی، اس مراد، یعنی اس، اور مراد کیا ہے؟ وجوب، معلوم ہے یہ صیغہ لازم ہے کس کے ساتھ؟ وجوب کے ساتھ، وجوب کے ساتھ۔ وہ صیغہ کیا ہے؟ کیا ترجمہ کیا ابھی؟
بصیغۃ لازمۃ للمراد، بھائی وہ صیغہ لازم ہے کس کے ساتھ؟ مراد. اور مراد سے کیا مراد؟ وجوب. وہ صیغہ لازم ہے کس کے ساتھ؟ وجوب کے ساتھ. معلوم ہوا جب بھی وجوب آئے گا وہاں کیا ہوگا؟ یہ صیغہ ہوگا، یہ اس کے ساتھ لازم ہے. معلوم ہوا اسی صیغے سے وجوب آئے گا، فعل کے ذریعے وجوب نہیں آئے گا، تو کس کی نفی ہو گئی؟ ترادف کی نفی ہو گئی. بھائی وہ تو کہتے تھے فعل بھی وجوب کے لیے ہے اور یہ صیغہ بھی وجوب کے لیے، لیکن جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ صیغہ وجوب کے ساتھ خاص ہے، معلوم ہوا جب بھی وجوب ہوگا اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ یہ صیغہ بھی ہوگا، یہ صیغہ بھی ہوگا، یہ لازم ہے اس کے ساتھ. بھائی تو معلوم ہوا اسی صیغے کے ذریعے وجوب آئے گا، فعل کے ذریعے نہیں ہے. تو یکون معنی قولہ لازمۃ ان الصیغۃ لازمۃ للمراد. تو جی یہاں دیکھو یکون معنی قولہ لازمتین بھی پڑھ سکتے ہیں، لازمتن بھی پڑھ سکتے ہیں. لازمتین پڑھیں تو یہ وہ اعراب حکائی ہے، یعنی متن کو ذکر کر رہے ہیں نا، تو وہاں یہ حکایت کر رہے ہیں. یہ قولہ کے ذریعے لازمتین کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ اس متن کی حکایت کر رہے ہیں. تو یہ ہوئی حکایت، وہ ہوا محکی عنہ جس سے حکایت کی جا رہی ہے. اور وہاں پر صیغہ کا لازمتین کا لفظ کیا تھا؟ لازمتین آیا تھا، مجرور تھا. تو یہاں بھی اس حکایت میں بھی اسی طرح پڑھ لو، کیا کر لو؟ اسی طرح پڑھ لو، لازمتین بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی. کیا کہتے ہیں؟ اعراب حکائی، یعنی جیسے استعمال ہوا تھا وہی اعراب رکھا ہم نے، اسی کے مطابق رکھا، اعراب نہیں بدلا. بھائی اور ایک ہے کہ آپ اس کو لازمتن پڑھیں اور اس کو قول کے لیے مفعول بنا دیں، مقولہ بنا دیں. کیا بنا دیں؟ مقولہ. اور مقولہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ لَازِمَةٍ یا لازمتن. معنی یہ ہے لازم کا کہ ان صیغۃ لازمۃ للمراد، کہ وہ صیغہ لازم ہے اس مراد یعنی وجوب کے ساتھ لازم ہے. ولا تنفک عنہ، اور اس سے جدا نہیں ہوتا. ولا يكون المراد مفہوما من غیر الصیغۃ، اور یہ مراد مفہوم نہیں ہوتی اس صیغے کے علاوہ سے. وهو الفعل، صیغے کے علاوہ سے کون مراد ہے؟ وهو الفعل، وہ فعل ہے. یعنی فعل سے یہ مراد مفہوم نہیں ہوتی، یعنی فعل کے ذریعے وجوب مفہوم نہیں ہوتا. وهذا نفی الترادف، اور یہ کس کی نفی ہے؟ ترادف کی نفی ہے. تو دیکھا یہ تقریر کی جس کے ذریعے اشتراک کی بھی نفی ہو گئی اور ترادف کی بھی نفی ہوگی. او یقال، یہ بھی اوپر جو جواب دینا تقریر شروع کی تھی، وَذَلِكَ بِأَن يُقَالَ، تو یہ یقال اسی پر عطف ہے، ان کے تحت ہے مولانا. او یوں کہا جائے کہ ان الباء داخلۃ علی المختص به، کہ با کس پر داخل ہو رہی ہے؟ مختص به پر داخل ہو رہی ہے. کما ہوا اصلها، جیسے کہ اس کی اصل ہے. اچھا بھائی دیکھو اوپر متن پہ ذرا ترجمے پہ غور کرنا. پہلے کے مطابق ہم نے کیا کیا تھا؟ وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ، کہ وہ صیغہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ مراد. اب اس طرح آپ دوسری طرح وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ، وہ مراد یعنی وجوب خاص ہے اس صیغہ کے ساتھ. اپنی اصل پر برقرار رکھو. اچھا اَيْ لَا يُفْهَمُ هَذَا الْمُرَادُ بِغَيْرِ الصِّيغَةِ، بھائی کیا معنی؟ متن پہ ذرا نظر رکھو. وہ مراد سے کیا مراد ہے؟ وجوب. وہ وجوب خاص ہے صیغہ کے ساتھ. معلوم ہوا وجوب صیغے کے بغیر کہیں اور سے مفہوم نہیں ہوتا. معلوم ہوا فعل سے وجوب مفہوم نہیں ہوتا. تو کس کی نفی ہو گئی؟ ترادف کی نفی ہو گئی. وہ وجوب خاص ہے صیغہ کے ساتھ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معلوم ہوا فعل سے وجوب مفہوم نہیں ہوتا، تو ترادف کی نفی ہو گئی. اَيْ لَا يُفْهَمُ هَذَا الْمُرَادُ بِغَيْرِ الصِّيغَةِ، یعنی مفہوم نہیں ہوتی وہ مراد بغیر صیغہ کے، صیغے کے علاوہ کے ذریعے. اور اس صیغے کے علاوہ کون ہے؟ وَهُوَ الْفِعْلُ، وہ فعل ہے. فَيَكُونُ هُوَ نَفْيًا لِلتَّرَادُفِ، تو یہ ترادف کی نفی ہوگی.
ثم قوله لازمتن، پھر ماتن کا قول جو لازمتن ہے، ان حمل علی اللازم الاعم. اب یاد رکھو لازم دو قسم پر ہے، ایک لازم مساوی ہے، ایک لازم اعم ہے. بھائی لازم مساوی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ملزوم ہو وہاں لازم ہو، اور جہاں لازم ہو وہاں ملزوم ہو. جیسے حیوان، انسان اور ناطق. جہاں انسان ہے کیا ہے؟ ناطق ہے وہ، اور جہاں ناطق ہے وہاں انسان. بھائی تو انسان کے ساتھ کیا لازم ہے؟ ناطق. اور ناطق کے ساتھ کیا لازم ہے؟ انسان. تو یہاں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے. اور کون سا لازم ہے؟ مساوی. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ناطق تو ہو لیکن انسان نہ ہو، یا انسان تو ہو لیکن ناطق نہ ہو، ایسا نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم مساوی. یعنی وہ لازم اس چیز کے، اس ملزوم کے بغیر کسی اور کے ساتھ نہیں آتا. جب بھی وہ لازم آئے گا اسی ملزوم کے ساتھ آئے گا. یہ ملزوم جب آئے گا وہ لازم بھی آ جائے گا، اور یہ لازم کسی اور کے ساتھ نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں لازم مساوی. اور ایک ہوتا ہے لازم اعم. بھائی لازم اعم وہ ہے جو ایک چیز کے ساتھ لازم ہے لیکن اس کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ بھی آتا ہے. جیسے روشنی سورج کے ساتھ. بھائی روشنی سورج کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ہے، لیکن یہ لازم اعم ہے. بھائی اس لیے دیکھو سورج جب بھی ہوگا کیا پائی جائے گی؟ روشنی. یہ اس کے ساتھ لازم ہے. لیکن روشنی جب بھی ہو سورج کا پایا جانا ضروری نہیں. دیکھو رات کو آپ بلب جلاتے ہیں، سمجھیں موم بتی جلاتے ہیں، اب روشنی تو ہے لیکن سورج نہیں. تو یہ لازم مساوی ہے یہ روشنی سورج کے لیے، یا لازم اعم ہے؟ لازم اعم ہے. سورج کے ساتھ لازم ہے لیکن صرف سورج ہی کے ساتھ پائی جائے ایسا نہیں، اس کے بغیر بھی پائی جائے گی. تو اب یہاں دیکھیے کہ لازم کی بات کرنے لگے. ثم قوله لازمۃ ان حمل علی اللازم الاعم، اگر لازم کو معمول کیا جائے لازم اعم پر، فیکون ہوا ایضا نفیا للترادف، تو اس صورت میں بھی یہ ترادف ہی کی نفی ہوگی. کس کی نفی ہوگی؟ ترادف کی نفی ہوگی. لأن الملزوم لا یوجد بدون اللازم، اس لیے کہ ملزوم نہیں پایا جائے گا کس کے بغیر؟ لازم کے. دیکھو متن پہ نظر رکھو، وہ صیغہ لازم ہو اس مراد کے ساتھ. وہ صیغہ کیا ہو؟ ایسا صیغہ جو کہ لازم ہے اس مراد کے ساتھ. اور لازم کون سا لازم مراد لے رہے ہیں؟ لازم اعم. یعنی جب بھی وجوب آئے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ صیغہ لازم ہے. یہ صیغہ کیا ہے؟ صیغے کو لازم بنانا ہے نا. تو جب بھی وجوب ہوگا اس کے ساتھ یہ صیغہ لازم ہے، لیکن یہ صیغہ وجوب کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. لازم اعم ہے نا، تو اس وجوب کے ساتھ تو صیغہ لازم ہے لیکن صیغہ اس وجوب کے ساتھ لازمہ اس کے بغیر بھی پایا جا سکتا ہے. تو اشتراک کی نفی ہوئی؟ اشتراک کی تو نفی نہیں ہوئی. کیا ترجمہ پھر غور کرو. یہ صیغہ کس کے ساتھ لازم ہے؟ وجوب کے ساتھ. یعنی وجوب جب بھی آئے گا کس کے ذریعے آئے گا؟ اسی صیغے کے ذریعے آئے گا. معلوم ہو فعل کے ذریعے کبھی بھی وجوب، تو کس کی نفی ہوئی؟ ترادف کی نفی ہوئی، لیکن اشتراک کی نفی نہیں ہوئی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ترادف کی نفی ہو گئی. بھائی اچھا ثم قوله لازمۃ ان حمل علی اللازم الاعم، اگر اس کو محمول کیا جائے لازم اعم پر، فیکون هو ایضا نفیا للترادف، تو اس صورت میں یہ بھی کس کی نفی ہوگی؟ ترادف کی. لأن الملزوم، اس لیے کہ ملزوم جو ہے لا یوجد بدون اللازم، وہ پایا نہیں جاتا بغیر لازم کے. ملزوم جب بھی ہوگا کیا پایا جائے گا؟ لازم. لیکن لازم تو ہے اعم، لازم جب بھی پایا جائے ملزوم کا پایا جانا ضروری نہیں. فلا یفہم نفی الاشتراک قط، تو اس سے مفہوم نہیں ہوتی اشتراک کی نفی کبھی بھی. اس سے کبھی بھی اشتراک کی نفی مفہوم. دیکھو تو دو باتیں آ گئیں. یختص مرادہ بصیغۃ، خاص ہے وہ مراد، یعنی وجوب خاص ہے کس کے ساتھ؟ اس صیغے کے ساتھ. معلوم ہوا وجوب جب بھی آئے گا کس کے ساتھ آئے گا؟ صیغے کے ساتھ آئے گا. معلوم ہوا فعل کے ساتھ کس کی نفی ہوئی؟ ترادف کی نفی ہوئی. اور آگے کہا لازمتن سے کیا مراد ہے؟ لازم
عام، یعنی وہ صیغہ لازم ہے کس کے ساتھ؟ وجوب کے ساتھ، یعنی وجوب جب بھی پایا جائے گا کیا آئے گا؟ یہ صیغہ، لیکن یہ لازم کون سا ہے؟ عام، اس وجوب کے علاوہ بھی یہ پایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی صرف ترادف تھی، پہلے بھی ترادف کی نفی تھی، اب بھی کس کی نفی ہو گئی؟ ترادف کی نفی ہوئی، اشتراک کی نفی نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں فَيَنبَغِي أَن يُحْمَلَ اللَّازِمُ عَلَى اللَّازِمِ الْمُسَاوِي، بس مناسب یہ ہے کہ یہاں پر لازم کو محمول کیا جائے کس پر؟ لازم مساوی پر۔ لازم مساوی کسے کہتے ہیں؟ کہ ملزوم پایا جائے گا تو لازم ہے، ملزوم نہیں تو لازم بھی، اور لازم جب بھی پایا جائے گا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ اسی ملزوم کے ساتھ ہوگا، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ صیغہ لازم ہے، ایسا صیغہ جو لازم ہے کس کے ساتھ؟ وجوب کے ساتھ۔ معلوم وہ صیغہ وجوب کے ساتھ لازم ہے، جب بھی آئے گا وجوب جب بھی آئے گا کس کے ساتھ؟ اس صیغے کے ساتھ۔ اور یہ صیغہ بھی کیا کون سا لازم ہے؟ لازم مساوی ہے۔ معلوم ہو یہ لازم کسی اور کے عام نہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں آئے گا، جب بھی آئے گا اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ یہ وجوب آئے گا۔ تو لہذا جب ہم اس کو محمول کر لیں گے لازم مساوی پر تو اس صورت میں ترادف کی بھی نفی ہو گئی اور اشتراک کی بھی نفی ہو گئی۔ سمجھ میں آیا کس طرح نفی ہوئی دونوں کی؟ دیکھو یہ صیغہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ؟ وجوب کے ساتھ لازم، یعنی وجوب جب بھی آئے گا کس کے ذریعے آئے گا؟ معلوم وہ فعل کے ذریعے نہیں آئے گا، تو کس کی نفی ہوئی؟ ترادف کی۔ اور اشتراک کی بھی نفی ہو گئی کہ یہ صیغہ کون سا لازم ہے؟ لازم مساوی ہے۔ معلوم ہوا یہ صیغہ جب بھی ہوگا اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ وجوب آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا صیغہ ہو اور وجوب نہ آئے، تو معلوم ہوا یہ اس کے ساتھ لازم ہے، تو ندب اور اباحت کی کیا ہو گئی؟ نفی، تو دونوں کی اکٹھی نفی ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں فَيَنبَغِي أَن يُحْمَلَ اللَّازِمُ عَلَى اللَّازِمِ الْمُسَاوِي، مناسب یہ ہے کہ اس لازم کو محمول کیا جائے لازم مساوی پر۔ أي لا يوجد المراد بدون الصيغة ولا الصيغة بدون المراد، یعنی نہیں پائی جاتی وہ مراد، یعنی وجوب نہیں پایا جاتا بغیر صیغے کے، اور نہ ہی صیغہ پایا جاتا ہے بغیر اس مراد کے، یعنی وجوب کے بغیر۔ فقط فهم حينئذ، تو تحقیق سمجھی جائے گی اس وقت نفی الترادف والاشتراک جمیعا، ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی کنایتاً، کنایا کے طریقے پر۔ کس طریقے پر؟ کنایا کے طریقے پر۔ بھائی صراحتاً تو انہوں نے نہیں کہا بھائی کہ وجوب کے لیے صرف یہ صیغہ وجوب کے لیے آئے گا، فعل نہیں۔ اگر یوں کہتے پھر تو صراحتاً تھا، صراحتاً انہوں نے کوئی کہا، اور صراحتاً کو یہ کہا کہ یہ صیغہ ندب اور اباحت کے لیے نہیں آئے گا، تو کنایتاً کہا۔ کیا کہا اس سے؟ کنایتاً کہا۔ کنایتاً بات مفہوم ہو رہی ہے۔ اچھا، اب پہلے ایک دفعہ کنایتاً بات کر دی، اب آگے تصریح بھی کریں گے اس کی۔ کہتے ہیں ثم صرح بعد ذلك بنفی الترادف قصدا، پھر اس کے بعد اس نفی ترادف کی قصدا تصریح بھی کر دی۔ فقال، تو فرمایا حتی لا یکون الفعل موجبا، یہاں تک کہ فعل موجب یعنی ایجاب کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب فعل ایجاب کرنے والا نہیں، یہ کس کی نفی کر دی؟ کون سے مذہب کی؟ ترادف کی۔ کس کی نفی کر دی؟ فعل ایجاب کرنے والا نہیں ہے۔ معلوم ہوا ایجاب کرنے والا صرف کون ہے؟ صیغہ ہے، صیغہ ہے صرف وہ۔ تو آگے جل کر بھئی وہ نفی کریں گے اشتراک کی بھی صراحتاً، فی الحال اسی پر بحث کریں گے۔ کہتے ہیں اذا کان المراد مخصوصا بالصیغۃ، جب وہ مراد مخصوص ہے صیغے کے ساتھ، لا یکون فعل النبی علیہ السلام موجبا علی الامۃ من غیر مواظبۃ علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام کا جو فعل ہے وہ ایجاب کرنے والا نہیں ہوگا امت پر، غیر مواظبت علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی مواظبت کے بغیر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل وہ واجب نہیں ہوگا امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت یعنی پابندی کے بغیر۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ وہ فعل کیا ہو، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی سے ایک فعل کرنا یہ بھی اس کے واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اگر پابندی سے کیا ہو اور چھوڑنے سے منع کیا ہو، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ وجوب کی۔ لیکن پھر بھی یہ جو وجوب مفہوم ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت سے مفہوم نہیں ہو رہا، بلکہ وہ جو کیا چھوڑنے سے جو منع کیا جا رہا ہے،
چھوڑنے سے جب منع کیا جا رہا ہے تو معلوم ہو اس کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وجوب پھر بھی کس سے آیا؟ صیغے سے ہی آیا۔ خلافا لبعض اصحاب شافعی رحمہ اللہ، بخلاف بعض اصحاب شافعی رحمہ اللہ کے، فإنهم یقولون، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان فعل النبی علیہ السلام ایضا موجب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ایجاب کرنے والا ہے، اما لانه امر وكل امر للوجوب، یا اس لیے کیونکہ یہ بھی امر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی کیا ہے بھائی علی سبیل الترقی، کہتے ہیں بھائی ترقی کے طریقے پر فعل کو باقاعدہ امر کی ایک قسم ہی بنا دیا کہ امر دو قسم پر ہے، ایک وہ صیغہ ہے اور ایک فعل نبی ہے، ایک صیغہ ہے اور ایک فعل نبی ہے، تو صیغے کے ساتھ ساتھ فعل کو بھی کس کی قسم بنا دیا؟ امر کی قسم بنا دیے ترقی کرتے ہوئے۔ اور دوسرا قول تنزل کے طریقے پر ذرا نیچے آ گئے اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے امر تو یہ صیغہ ہی ہے، لیکن اس صیغے سے کیا آتا ہے؟ وجوب، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی کیا آتا ہے؟ وجوب۔ تو دیکھو دوسرا قول ذرا نیچے اتر کر ہے، پہلے قول میں تو کہا تھا کہ وہ فعل امر ہی کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر، ایک وہ صیغے کی صورت میں اور ایک وہ فعل کی صورت میں، اور دوسرا ذرا نیچے آگے کہ ٹھیک ہے وہ امر کی قسم تو نہیں، لیکن جیسے وجوب مفہوم ہوتا ہے صیغے سے، اسی طرح وجوب مفہوم ہوتا ہے اس فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ یہ تو خود بتلا رہے ہیں اما لانه امر وكل امر للوجوب، اس لیے کہ یا تو وہ فعل وہ امر ہے وكل امر للوجوب، اور ہر امر کس لیے آیا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے، واما لانه مشارك للامر القولي في حكم الوجوب، یا اس لیے کہ وہ امر قولی کے ساتھ شریک ہے کس چیز کے اندر؟ حکم وجوب کے اندر۔ وهذا الخلاف بيننا وبينهم في كل ما لم يكن سهوا منه عليه السلام، اور یہ اختلاف ہمارے اور ان کے درمیان ہے ہر اس فعل کے میں جو نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور سہو کے، معلوم یکن سہوا منہ علیہ السلام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور سہو کے یعنی بھول چوک میں نہ ہوا ہو، بھول چوک میں ہوا ہو تو اس میں تو بالاتفاق ہمارے نزدیک بھی وجوب نہیں، ان کے نزدیک بھی وجوب اس میں نہیں۔ اسی طرح ولا تبعا له، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور طبیعت کے ہو جیسے کھانا پینا وغیرہ، تو یہ بھی اس قسم کا جو فعل ہوگا وہ بھی جیسے ہمارے نزدیک تو ہے ہی نہیں وجوب کے لیے، ان کے نزدیک بھی وہ وجوب کے لیے نہیں ہوگا۔ ولا مخصوصاً بھی، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ فعل مخصوص ہو گئے، ورنہ بعض افعال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے بھائی، اور جیسے بھائی 4 شادیوں سے زیادہ کی اجازت ہونا یہ بھی مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ تو تہجد کا فرض ہونا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اور 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت یہ بھی کس کے ساتھ مخصوص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس قسم کے فعل میں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، اور ہم تو پہلے سے قائل ہیں کہ فعل وجوب کے لیے نہیں ہے۔ تو ان افعال میں ہے کہتے ہیں جو سہون طبعا نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہ ہو، وَإِلَّا فَعَدَمُ كَوْنِهِ مُوجِبًا بِالْاتِّفَاقِ، ورنہ اس فعل کا موجب نہ ہونا یہ بالاتفاق ہے، یعنی ایسا اگر نہ ہو، کیسا نہ ہو، یعنی سہون ہو طبعاً ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہو، تو پھر اس صورت میں بالاتفاق ہمارے نزدیک وہ کیا ہے؟ ان کے ہمارے اور ان کے نزدیک ایجاب کرنے والا نہیں ہے بھائی۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دوبارہ ترجمہ دیکھ لو۔ وَهَذَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَكُنْ سَهْوًا مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور یہ اختلاف ہمارے اور ان کے درمیان ہر اس فعل کے درمیان ہے جو لم یکن سہوا منہ، جو حضور علیہ السلام سے سہو کے طریقے پر نہ ہوا ہو، ولا تبعا لہ، اور نہ بطور تبع کے، ولا مخصوصا به، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہو، والا، ورنہ فعدم کونہ موجبا بالاتفاق، ورنہ پھر اس فعل کا موجب نہ ہونا یعنی ایجاب کرنے والا نہ ہونا یہ کیا ہے؟ بالاتفاق ہے۔ اچھا، للمنع عن الوصال وخلع النعال، آگے بتلا رہے ہیں متعلق بقوله حتى لا يكون الفعل موجبا، اس
عبارت کا تعلق ماقبل متن میں جو گزری تھی بات، حتی لا یکون الفعل موجبا، یہاں تک کہ فعل جو ہوگا وہ موجب ایجاب کرنے والا نہیں ہوگا، للمنع عن الوصال، بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے صوم وصال سے، وخلع النعال، اس کا عطف وصال پر ہے، للمنع عن خلع النعال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتارنے سے منع کرنے کی وجہ سے فعل موجب نہیں ہوگا، ایجاب کرنے والا نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صوم وصال اور جوتے اتارنے سے منع کرنے کی وجہ سے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے خود تشریح کریں گے بھائی، بالکل آسان ہے آگے۔ متعلق بقولہ حتی لا یکون الفعل موجبا، یہ متعلق ہے ما قبل میں جو متن آیا تھا حتی لا یکون الفعل موجبا کے تھا، وحجۃ لنا، اور ہماری دلیل ہے، یہ کیا ہے اس کے ساتھ متعلق ہے اور ہماری دلیل ہے، اے لمنعہ علیہ السلام اصحابہ عن صوم الوصال، اب اسی متن کو کھول کر بیان کر رہے ہیں، یہ بوجہ منع کرنے حضور علیہ السلام کے اپنے صحابہ کو عن صوم الوصال، کس سے؟ صوم وصال۔ صوم وصال یاد رکھو، پے در پے روزہ رکھنا، مسلسل روزہ رکھنا۔ آپ تو روزہ رکھتے ہیں، شام کے وقت افطار کر لیتے ہیں، ایک یہ کہ صبح رکھا ہے، دن کو بھی روزہ رہا، رات کو بھی مسلسل روزہ رہا، اگلے دن بھی روزہ رکھا، پھر اگلی رات بھی روزہ رکھا، پھر اگلے دن بھی روزہ رکھا، مسلسل دن کو بھی روزہ ہے، رات کو بھی روزہ ہے، بھائی درمیان میں افطار کر ہی نہیں رہے، بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوم وصال، یعنی مسلسل روزہ ہے، مسلسل ہے، سمجھ میں آئے؟ وصال وصل سے ملا ہونا نا بھائی، یہاں بھی روزے کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ملے میں، درمیان میں افطار آ ہی نہیں رہا بھائی، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال فرمایا کرتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے تھے، اس طرح بھائی دن کو بھی رات کو، کبھی دو دن، 3 دن، 4 دن، بھائی سمجھ میں آیا بھائی، تو یہ صوم وصال بزرگ بھی رکھتے بھائی، بعض امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے بھائی، وہ یہ سرکاری مال سے اپنے آپ کو بہت بچاتے تھے بھائی، سمجھ میں آیا؟ احتیاط تھی ان کے، ورع تھی، تقویٰ تھا، بے انتہا اپنے آپ کو بچاتے تھے بھائی، جہاں شبہ بھی پڑتا تھا اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اب ان کے بیٹے جو تھے وہ سرکاری محکمے تھے، قاضی وغیرہ یا کچھ تھے بھائی، ان کی بھی چونکہ سرکاری تنخواہ ملتی تھی تو بیٹے کے گھر سے بھی ایک ذرہ نہیں کھاتے تھے بھائی، ذرہ بھر نفع بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا، لیکن احتیاط بھائی، احتیاط، جتنا جو بڑا ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ کیا کرتا ہے، تو ان کا مقام بہت اونچا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں بھائی ان کے مذہب کو آج بھی سینکڑوں سال گزر گئے، اللہ نے اسی طرح زندہ و تابندہ رکھا ہے اور برقرار رکھا ہے بھائی۔ تو وہ بھائی ایک مرتبہ ایسا ہوا، کہتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ ایسا موقع آیا کہ وہاں ان کو خطرہ تھا کہ یہ اب خلیفہ، یہ جو گورنر ہے، یہ مجھے کھانے پر بلائے گا ضرور بھائی، کہیں سفر میں تھے، کسی جگہ پہنچے تو اب یہ مجھے ضرور بلائے گا، اب میں انکار کرتا ہوں تو نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، چنانچہ آپ نے صوم وصال رکھنا صوم وصال شروع فرما دیے بھائی۔ ایک دن گزر گیا، کچھ نہیں کھا پی رہے بھائی، اب وہ خلیفہ بھی وہ گورنر بھی نہیں کہہ سکتا اس طرح، تو بھائی 2 دن گزر گئے، 3 دن تک، یہاں تک کہتے ہیں 7واں 8واں دن آ گیا بھائی، کچھ نہیں کھا رہے بھائی، بڑی منتوں سے چچا وغیرہ جو ان کے تھے وہ آئے، انہوں نے درخواست کی، رونے لگ پڑے کہ حضرت آپ کا انتقال ہو جائے گا، خدا کے لیے افطار کر لیجئے، تو پھر افطار کر لیا بھائی، انہوں نے، تو یہ اللہ والے تھے مولانا۔ احتیاط دیکھو، حرام شبہ، حرام قطعی نہیں ہے لیکن شبہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کتنا بچا رہے ہیں بھائی۔ والد صاحب کے پیر سے پیر علاء الدین صاحب بھائی رحمہ اللہ تعالی، بڑے اللہ والے تھے بھائی، بڑے اللہ والے بھائی، اتنے انوارات تھے ان کے، اسی سے اندازہ لگائیں کہ وہ والد صاحب کے پاس آئے تھے ملنے کسی وجہ سے، والد صاحب نے ملاقات کی تو ان کے جو انوارات دیکھے تو وہیں پر بیعت ہو گئی، گھر پہ آئے ہوئے تھے، وہیں پر بیعت ہو گئے، ایک شاگرد ساتھ تھا، اس سے بھی کہا بیعت کر لو، معلوم ہو کہ بہت ہی خاص انوارات جو دیکھے جس سے اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً بیعت ہو گئے، اور انہوں نے، اگرچہ وہ عالم نہیں تھے بھائی،
اور انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانی دی تھی، بہت زیادہ بھائی مشکلات، ان پورے خاندان والے ان کے مخالف ہوئے تھے کہ جب یہ دین کی طرف آئے تھے، لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی بھائی، کسی کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ چھوڑ دیا اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، مال و دولت ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ تو وہ ان کا جب ضعیف ہو گئے، ان کا آپریشن ہونا تھا بھائی، آپریشن ہونا تھا، ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت آپ کے آپریشن، گردے وغیرہ کی تکلیف تھی، آپریشن کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر بڑے بڑے مرید تھے، کہنے لگے حضرت آپ بے فکر رہیں، ہم نے سارا کچھ کر لیا ہے، انتظام آپریشن فلاں تاریخ کو ہوگا اور سارا کچھ ہر چیز کا انتظام ہے، خون کا بھی ہم نے پہلے سے بندوبست کر لیا بھائی، خون کی اگر ضرورت پڑی تو وہ کبھی۔ تو ان کی بات سننے کے قابل ہے، فرمانے لگے بھائی میرا آپریشن کر دو لیکن خدا را مجھے کسی کا خون نہ لگانا بھائی، میں نے اپنے اس خون کی حرام سے بڑی حفاظت کی ہوئی ہے، پتہ نہیں تم کس کا خون لگاؤ گے، کیسا خون ہوگا، اس کا کیا اثر پڑے گا، اتنی احتیاط کرتے ہیں تو ہوئے۔ تو یہ تھا صوم وصال بھائی۔ تو کہتے ہیں منع علیہ السلام واصحابہ عن صوم الوصال، بوجہ منع کرنے حضور علیہ السلام کے اپنے صحابہ کو صوم وصال سے، وخلع النعال اور جوتے اتارنے سے، رویہ روایت کیا گیا انہ علیہ السلام واصلہ کہ حضور علیہ السلام نے بھائی مسلسل روزے رکھے، صوم وصال رکھا، فواصل اصحابہ تو صوم وصال صحابہ نے بھی رکھا، فانکر علیہم الموافقۃ بھائی فی وصال الصوم تو حضور علیہ السلام نے انکار فرمایا ان پر صوم کے وصال کی موافقت میں بھائی، جس طرح میں مسلسل روزے رکھتا ہوں تم اس طرح مسلسل روزے نہ رکھو بھائی، تو ان کو منع فرمایا۔ فقال حضور فرمانے لگے ایکم مثلی تم میں سے کون میری طرح ہے، یطعمنی ربی ویسقینی میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے سیراب کرتا ہے، یعنی مجھے پلاتا ہے، یعنی انتم لا تستطيعون الصيام متوالیۃ اللیل والنہار، یعنی تم استطاعت نہیں رکھتے روزوں کی مسلسل رات اور دن کو، رات اور دن کے مسلسل روزوں کی تم استطاعت نہیں رکھتے، ولی قوت روحانیۃ من عند اللہ تعالی اور میرے لیے تو روحانی قوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اطعم عندہ کھلایا جاتا ہوں اس کی طرف سے، واسقى من شراب المحبت اور سیراب کیا جاتا ہوں پلایا جاتا ہوں محبت کی شراب میں سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ میری طرح تم استطاعت اس کی نہیں رکھتے بھائی، مجھے تو اللہ کی طرف سے روحانی غذا دی جاتی ہے، قوت دی جاتی ہے، اللہ کی خاص رحمت مجھ پر ہوتی ہے بھائی، قوت جس سے مجھے حاصل ہوتی ہے۔ کما قال قائل جیسے کہ کہنے والا کہتا ہے شعر وذکرک للمشتاق خیر شرابی اور آپ کا ذکر مشتاق یعنی عاشق کے لیے خیر شرابی بہترین شراب ہے، وکل شراب دونہ کسرابی اور ہر شراب اس کے علاوہ شراب کی طرح ہے، اس کے علاوہ ہر شراب کس کی طرح ہے، شراب کی طرح ہے بھائی، یعنی اے اللہ آپ کا ذکر عاشق کے لیے سب سے بہترین شراب ہے، وکل اس کے علاوہ ہر شراب کیا ہے، وہ کس کی طرح ہے، شراب کی طرح ہے، دھوکے کی طرح ہے۔ شراب جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی، صحرا کے اندر دوپہر کے وقت دور بھائی یہ ریت پر دھوپ پڑتی ہے تو بڑی چمکتی ہے، تو دور سے چمکتی ہوئی ریت یوں لگتی ہے جیسے پانی بہ رہا ہو بھائی، اسے شراب کہتے ہیں، وہ جو نظر کا دھوکہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، اسے شراب کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بھی شراب دیکھا ہوگا بھائی، یہ سڑک کے اوپر بھی گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، دور یوں لگتا ہے جیسے پانی سے جا رہا ہو، دور سڑک پر پانی دکھائی دیتا ہے یا نہیں بھائی، یہ ہے وہ شراب بھائی، تو پانی لیکن آپ جتنا بھی چلتے جائیں وہ آگے ہی چلتا چلا جاتا ہے، پہنچتے نہیں اس تک کبھی بھی آپ بھائی، یہ شراب ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں ولہذا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا بھائی، علماء اب بھی رکھتے ہیں بھائی، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آ چکی ہے تو کہتے ہیں پھر ایک آدھ قطرہ درمیان میں پانی کا پی لیتے ہیں، اس کے لیے افطار کر لیتے ہیں تاکہ حد کراہت سے کیا ہو جائے، ان کا یہ روزہ نکل جائے بھائی۔ وَلِهَذَا تَرَى الْأُمَّةَ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں قوم کو، یعنی کہ وہ المجاہدین وہ جو مجاہدہ کرنے والے ہیں، یفطرون بشرب قطرۃ فی اربعینات وہ افطار کرتے ہیں ایک قطرے کے پینے کے ساتھ، فی اربعینات اپنے
چلوں کے اندر بھئی ایک قطرہ پی کر وہ افطار کرتے ہیں، لیخرج عن حد الکراہۃ، تاکہ وہ نکل جائے کس سے؟ کراہت کی حد سے۔ وہذا فی صوم الفرض والنفل سواء، اور یہ فرض اور نفل دونوں روزوں میں برابر ہے۔ یہ کراہت کیا ہے؟ فرض روزے ہوں یا نفل روزے ہوں، اگر آپ ان میں وصال کریں گے تو کیا ہے؟ کراہت ہے بھائی، مکروہ ہے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وروی انہ علیہ السلام کان یصلی باصحابہ، اچھا یہ تو تھا بھائی منع عن الوصال کی تشریح ہو گئی، حدیث وغیرہ تفصیل بیان کر دی۔ دوسرا کیا ہے؟ جوتے اتارنے سے منع فرمایا، وہ بھی آسان ہے، دیکھیے بھائی۔ اور روایت کیا گیا انہ علیہ السلام کان یصلی باصحابہ، وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، اذ خلع علیہ، جب آپ نے اپنے جوتے اتار دیے، فخلعوا نعالهم، تو صحابہ نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ یاد رکھیے اس وقت نماز جوتوں میں پڑھی جاتی تھی بھائی، سمجھ میں آیا؟ جوتے کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی۔ وجہ یہ کہ عرب کا علاقہ ریتیلا ہے، ریت ہے مولانا، وہاں جوتے، اور خصوصاً اب آج کل تو ہر طرف گندگی نجاست ہے، وہاں تو بس ریت ہوتی تھی، گھروں سے جو کوڑا کرکٹ بھی نکلتا تھا وہ تنکے وغیرہ ہی ہوتے تھے بھائی۔ آج کل تو ہر طرف تعفن زدہ چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ اس وقت اس طرح نہیں تھا، تو وہ جوتے پہنتے تھے، ریت میں چل پھر رہے ہیں، جوتے پاک صاف ستھرے ہیں، اسی طرح بھائی تو انہی کے اندر کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ ہاں اب کیا ہے؟ بغیر جوتوں کے ہم پڑھتے ہیں بھائی، اور جوتے مسجد میں کوئی لے جائے اسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ بے ادبی سمجھا جاتا ہے بھائی۔ تو فخلعوا نعالهم، انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ فلما قضى صلاته، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ادا کر لی، قال، صحابہ سے فرمایا، ما حملکم علی القائکم نعالکم، کس چیز نے تم کو ابھارا تھا اپنے جوتے اتارنے پر؟ قالوا رأیناک القیت نعلیک، صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے جوتے اتارے تھے۔ قال، حضور نے فرمایا، ان جبریل علیہ السلام اخبرنی، جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی تھی کہ ان فیہما قدرا، کن جوتوں میں گندگی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے۔ میں نے تو اس لیے اتارے تھے، وہ جبریل علیہ السلام نے مجھے اطلاع دی تھی تو میں نے اتار دیے۔ پھر آگے حضور فرمانے لگے، اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، فلینظر، تو اسے چاہیے کہ دیکھ لے، فإن رأى فی نعلیہ قدرا، اگر اس کو اپنے جوتوں میں گندگی یا نجاست دیکھے، فلیمسحہ، چاہیے کہ اس کو کیا کرے؟ پونچھ ڈالے، پونچھ دے، ولیصلی فیہما، اور ان میں کیا کرے؟ نماز پڑھ لے۔ هذه تمسکات ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ تمسکات ہیں بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ اما شافعی رحمہ اللہ، باقی امام شافعی رحمہ اللہ، فقال تارۃ علی سبیل التنزل، شافعی سے مراد اصحاب شوافع ہیں بھائی، اوپر بیان ہو چکا ہے۔ باقی یہ امام صاحب کے تمسکات ہیں، یعنی ان کے دلائل ہیں، ان کی دلیلیں ہیں بھائی۔ سمجھ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ منع فرمایا صوم وصال سے اور جوتے اتارنے سے منع فرمایا۔ معلوم ہوا فعل وجوب کے لیے نہیں، اگر فعل وجوب کے لیے ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ فرماتے۔ یعنی یہ دلیلیں ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس چیز پر کہ فعل جو ہے وہ موجب نہیں ہے، وہ ایجاب کرنے والا نہیں ہے بھائی۔ جیسے اوپر آپ نے دیکھا حدیث کے اندر کہ حضور علیہ السلام نے صوم وصال سے صحابہ کو منع فرمایا، اور اسی طرح جوتے اتارنے سے منع فرمایا، حالانکہ یہ آپ ہی کے فعل کی مطابقت کر رہے تھے صحابہ، اور فعل نبی اگر فریق مخالف یعنی شوافع کی بات لی جائے تو فعل نبی تو آتا ہے وجوب کے لیے، تو پھر اس پر تو عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ واجب ہونا چاہیے تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام اپنے اس فعل سے منع فرما رہے ہیں صحابہ کو، معلوم ہوا فعل نبی وجوب کے لیے نہیں ہے، اس سے ایجاب کسی چیز کا نہیں ہوگا بھائی، وہ واجب نہیں ہوگا امت پر۔ باقی اصحاب شوافع فقال تارۃ علی سبیل التنزل، تو وہ کبھی تنزل کے طریقے پر کہتے ہیں کہ ان الفعل للوجوب لکل امر، کہ فعل بھی وجوب کے لیے ہوتا ہے جیسے امر ہے، یعنی فعل خود تو امر نہیں لیکن امر کی طرح ہے وجوب میں۔ لأنہ علیہ السلام، اس لیے کہ حضور علیہ السلام شغل عن 4 صلوات، اس لیے کہ حضور علیہ السلام مشغول ہوئے تھے 4 نمازوں سے بھائی، 4 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی۔ غزوہ خندق میں بھائی کفار بہت سارے جمع ہو کر آئے تھے تو خندق کھودنے وغیرہ میں مشغول تھے بھائی، تو حضور 4 نمازیں رہ گئیں بھائی۔
تو مشغول رہے 4 نمازوں سے یہ خندق والے دن، فقضاہن مرتبۃ، تو حضور علیہ السلام نے ان کو ادا فرمایا ترتیب کے ساتھ، ان کی قضا فرمائی ترتیب کے ساتھ۔ وقال، اور حضور نے صحابہ سے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم بھی نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی تمہاری بھی اگر نمازیں کئی قضا رہ جائیں تو تم ان کو بھی اسی طرح کیا کر لینا، ترتیب، قضا میں بھی ترتیب کا خیال رکھنا بھائی۔ فجعل متابعۃ افعالہ لازمۃ لامتہ، تو حضور علیہ السلام نے اپنے افعال کے اتباع کو لازم قرار دے دیا اپنی امت کے لیے۔ دیکھو خود حضور کیا فرما رہے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اپنے افعال کی مطابقت کو لازم قرار دے دیا اپنی امت کے لیے۔ یہ دلیل کون ذکر کر رہے ہیں؟ شوافع بھائی، شوافع ذکر۔ فاجاب عنہ المصنف رحمہ اللہ بقوله، تو جواب دیتے ہیں اس کے مصنف اپنے اس قول کے ساتھ، کہتے ہیں والوجوب استفید بقوله علیہ السلام صلوا کما رأیتمونی اصلی لا بالفعل، کہ وجوب جو ہے وہ اس کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے ذریعے کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں وجوب آ رہا ہے لیکن وجوب فعل سے نہیں آ رہا بلکہ صلو، امر آ گیا یا نہیں آیا؟ جی، تو صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم بھی نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، تو وجوب اس کے حضور کے قول کے ذریعے آ رہا ہے، لا بالفعل، فعل کے ذریعے نہیں آ رہا۔ اذ لو کان الفعل موجبا، اس لیے کہ اگر فعل بھی ایجاب کرنے والا ہوتا لاتبعوه بمجرد رؤیت الفعل، تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے محض فعل کو دیکھنے سے ہی، ولم يحتاجوا الى هذا القول اصلا، اور وہ اس قول کے ہرگز محتاج نہ ہوتے۔ تو یہ امام شافعی صاحب شوافع نے کہا، یہ کس طریقے پر کہا؟ تنزل کے طریقے پر کہا، یہ نہیں کہا کہ فعل امر کی قسم ہے بلکہ کیا کہا، فعل سے بھی وجوب آتا ہے، جیسے کس کی طرح ہے، جیسے امر سے کیا آتا ہے، وجوب۔ وقال تارتن، تو یہ تو امام شافعی رحمہ اللہ کبھی کس طریقے پر کہتے ہیں، علی سبیل التنزل، یہ نہیں کہا کہ فعل امر ہے بلکہ کیا کہا، فعل امر جیسا ہے، جیسے امر سے وجوب فعل سے بھی وجوب۔ وقال تارتن علی سبیل الترقی، اور کبھی ترقی کے طریقے پر کہتے ہیں ان الفعل قسم من الامر، کہ فعل جو ہے وہ امر کی قسم ہے، لان الامر نوعان قول و فعل، اس لیے کیونکہ امر 2 قسم پر ہے، ایک قول اور ایک فعل۔ لأنه اطلق اللہ تعالی لفظ الامر علی الفعل، اس لیے کیونکہ اللہ تعالی نے امر کے لفظ کا اطلاق کیا ہے فعل پر، فی قولہ، اپنے اس قول کے اندر، وما امر فرعون برشید، اور نہیں تھا فرعون کا فعل درست، فرعون کا فعل درست نہیں تھا، ای فعلہ، وما امر فرعون ای فعل فرعون، ای فعلہ، یعنی فرعون کا فعل۔ بھائی یہاں دیکھیے امر آیا اور اس کی صفت آگے لائی گئی رشید، اور امر ہے لفظ کی قبیل سے، اور لفظ کی صفت رشید نہیں آتی، اس کے صحیح ہونے کے لیے سدید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سدید، آگے خود شارح بھی بتلا رہے ہیں۔ اور یہ جو رشید ہے یہ فعل کی صفت آتی ہے، فعل صحیح ہو، ہدایت والا ہو تو کہتے ہیں یہ فعل کیا ہے، رشید ہے، سیدھا ہے، صحیح ہے، اور قول صحیح ہو تو کیا کہتے ہیں، یہ قول سدید ہے، سیدھا ہے، صحیح ہے۔ بھائی تو یہاں پر بھائی امر کی صفت رشید لائی گئی، معلوم ہوا امر بول کر کیا مراد ہے، فعل مراد ہے، تو فعل پر اللہ کے لیے اللہ نے امر کا لفظ استعمال کیا، بھائی فعل کے لیے امر کا لفظ استعمال کیا، معلوم ہوا فعل بھی امر ہے، معلوم ہوا فعل بھی امر ہے۔ تو امر سے جس طرح وجوب آتا ہے اس طرح فعل سے بھی کیا آئے گا، وجوب آئے گا، کیونکہ یہ بھی امر ہی ہے۔ بات دلیل سب کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یاد رکھیے وما امر فرعون برشید، یہ متن کا حصہ ہے بھائی، متن کا۔ وما امر فرعون برشید، فرعون کا فعل درست نہیں تھا، ای فعلہ، اس کا فعل، لأن القول لا یوصف بالرشید، اس لیے کیونکہ قول کو موصوف نہیں کیا جاتا رشید کے ساتھ، وانما یوصف بالسدید، اور قول کو تو سدید کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے۔ فاجاب المصنف عنہ، تو مصنف رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ، کہتے ہیں وَسُمِّيَ الْفِعْلُ بِهِ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ، وَسُمِّيَ الْفِعْلُ بِهِ أَيْ بِالْأَمْرِ،
فعل کو امر کہا گیا لِأَنَّهُ سَبَبُهُ، اس لیے کیونکہ امر فعل کا سبب ہے. خود بتلا رہے ہیں ضمائر کے مرجع. اوپر آیا تھا سُمِّيَ الْفِعْلُ بِهِ، انہوں نے کہا سُمِّيَ الْفِعْلُ بِلَفْظِ الْأَمْرِ، ای سُمِّيَ الْفِعْلُ بِلَفْظِ الْأَمْرِ، ذکر کیا گیا فعل کو امر کے لفظ کے ساتھ. لِأَنَّ الْأَمْرَ سَبَبٌ لِلْفِعْلِ، اس لیے کیونکہ امر کیا ہوتا ہے؟ فعل کا سبب ہوتا ہے. بھائی دیکھیے، میں نے آپ سے کہا اضرب، میں نے حکم دیا، یہ امر ہے، اور میں نے کہا اضرب زیدن، آپ نے پھر زید کی پٹائی کی. تو یہ جو آپ کا فعل ہے یہ ہوا مسبب، اور میرا حکم دینا اس کا کیا ہوا؟ سبب. تو حکم جو ہوتا ہے وہ فعل کا سبب ہوا کرتا ہے. تو یہاں تو ان دونوں میں مناسبت ہے مولانا. تو لہذا امر بول کر آیت کے اندر کیا مراد ہے؟ فعل. کیوں امر بول کر فعل اس لیے مراد ہے کیونکہ امر فعل کا سبب ہوا کرتا ہے. امر کیا ہوتا ہے؟ فعل کا سبب ہوا کرتا ہے. بھائی تو فیکون من باب المجازی، تو یہ کس قبیل سے ہو جائے گا؟ مجاز کی قبیل سے ہو جائے گا. بھائی ایک ہے معنی موضوع لہو، ایک ہے معنی غیر موضوع لہو. جس معنی کے لیے کسی لفظ کو وضع کیا جائے وہ ہے اس کا معنی موضوع لہو، اور اگر تو اس معنی میں استعمال ہو تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے. جیسے اسد کا لفظ شیر کے لیے وضع ہے، تو اسد بول کر شیر ہی مراد لیں تو یہ کس میں استعمال ہوا؟ معنی موضوع لہو میں. یہ ہے حقیقت. اور اگر اسد کا لفظ بولیں اور اس سے کوئی بہادر انسان مراد لیں تو یہ پھر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا. تو اب کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسد کا لفظ مجاز ہے، یعنی معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے. اور معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو دونوں میں کوئی مناسبت ہوتی ہے، بغیر مناسبت کے نہیں کہ آپ مثلا چونٹی بول کر گدا مراد لے لیں. اس طرح نہیں، کوئی نہ کوئی درمیان میں ربط اور تعلق ہوتا ہے، پھر ہی ایک لفظ دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے اسد کے لفظ کو بہادر آدمی کے لیے استعمال کیا کیونکہ مناسبت موجود ہے. جیسے شیر کے اندر بہادری کا وصف، اسی طرح بہادر آدمی میں بھی بہادری کا وصف تو مناسبت ہے. اسی طرح یہاں پر بھی امر کا لفظ بولا گیا کس کے لیے؟ فعل کے لیے. دونوں کے اندر مناسبت ہے کیونکہ امر وہ سبب ہوتا ہے اور فعل اس کا مسبب ہوتا ہے. بھائی اس لیے تو یہ لہذا فیکون من باب المجازی. تو یہ کس باب سے ہوا؟ یہ مجاز کے باب سے ہوا. یہ جو قرآن میں آیا وما امر فرعون برشید، تو یہاں لفظ امر کیا ہے؟ کس باب سے ہے؟ امر بول کر کیا مراد ہے؟ فعل. تو یہ مجاز کے باب سے ہوا. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْحَقِيقَةِ، اور یہ کلام، یہ جو ہمارا کلام چل رہا ہے یہ تو کس کے بارے میں ہے؟ حقیقت کے بارے میں ہے. ہم امر کے حقیقی معنی بتلا رہے ہیں کہ وہ وجوب ہے. امر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وجوب ہے. اسی بارے میں بحث چل رہی ہے. بھائی تو لہذا معلوم ہوا بھائی کہ یہ مجاز کی قبیل سے ہے، لہذا اسے آپ کا دلیل کے طور پر پیش کرنا صحیح نہیں ہے. بھائی تو اس کے ذریعے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہاں امر بول کر فعل مراد ہے. معلوم ہوا فعل بھی امر ہے، اور جب وہ امر ہے تو امر سے وجوب آتا ہے، تو فعل کے ذریعے بھی کیا آئے گا؟ وجوب آئے گا. بھائی یہ آپ دلیل کے طور پر پیش، کیونکہ مجاز کی قبیل سے اور ہماری بات حقیقت میں چل رہی ہے، مجاز کے اندر نہیں. مجاز کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے.